السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیو ناول اسٹارٹ کریں گے، اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، یہ اس کا 20واں چکر تھا۔ نازیہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے، جبکہ سونیا پین کا کونا منہ میں دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو زمینہ، تمہیں یوں پنڈوریم کی طرح چکر لگاتا دیکھ کر میری آنکھیں دکھنے لگی ہے۔ تنگ آ کر نازیہ نے اسے ٹوک دیا۔ بس نہیں کر سکتی باجی، اس وقت مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، میرا دماغ اتنا گرم ہو رہا ہے کہ امی بآسانی اس پر اپنی روٹیاں سینک سکتی ہیں۔ اس نے انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے روٹیاں سینکنی ہے، جلانی نہیں ہے، سونیا دھیمی آواز بولی تھی، لیکن مقابل کے کان بھی بڑے تیز تھے۔ جب یہ اپنی لیفٹ رائٹ روک کر اسے گورنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکا کے اس نے سونیا کو گورا۔ میں نے کیا کہا؟ الٹا انجان بن کے اسے پوچھنے لگی۔ ابھی تم نے زمینہ اسے چھوڑا، یہ بتاؤ غصہ کس بات پہ تمہیں؟ اس سے پہلے کہ زمینہ سونیا کے پیچھے پڑتی، نازیہ نے اس کا دھیان اس بات کی طرف کروایا تھا۔ یہ جو نوشی ہے اس نے دانت پیس کر اس کا ایسے ذکر کیا جیسے اسے اپنے دانتوں کے تلے پیس کر لکھی ہے۔ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ نازیہ نے سوائے نظر سے سونیا کی طرف دیکھا، جس نے کندھے جھکا کر لا علمی کا ظاہر کیا۔ اس کا تو دل کرتا ہے گلا دبا دوں اب کہ اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر بائیں ہاتھ پر میری مائی۔ اف اللہ! نازیہ نے جھنجھلا کر کپ قریب میں رکھی میز پر رکھ دیا۔ بات کو کتنا کھینچتی ہو تم زمینہ، اب بول بھی چکو۔ کون سا پٹاخہ وہ تمہارے سر پر پھوڑ کر گئی ہے؟ نازیہ کی بھی ابس ہو گئی تھی۔ آپ کو پتا وہ کیوں آئی تھی؟ اس کے سوال پر نازیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے پاس سونی کی مٹھائی دینی؟ جی نہیں، مینا نے زوردار انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ اور یہاں پہ خوشی سیلیبریٹ کرنی نہیں، بلکہ میں خوشی غارت کرنی آئی تھی۔ اب کی ہانسی ہو کر بولی، مجھے یہ جتانی آئی تھی کہ اس کے نمبر مجھ سے کم تھے، لیکن اس کے باوجود اسے بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، جبکہ میں نے ٹاپ کر کے بھی یہاں کی لوکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ اب کہ اس کا لہجہ غسیلا ہو گیا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا زمینہ؟ مقصد تو ڈگری کا حصول ہے نا۔ نازیہ نے آسانی سے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے فرق پڑتا ہے باجی، میں ہمیشہ ہر معاملے میں اس سے بہتر رہی ہوں، لیکن ہمیشہ ہر بار بازی وہی لے جاتی ہے۔ اس پر سونے پر سہاگا مجھے جتا کر بھی جاتی ہے۔ لو دیکھ لو، میں پھر جیت گئی۔ اس کا لہجہ سا گیا تھا زمینہ۔ یہاں وہ گڑیا وہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن یہاں جب وہ یوں رنجیدہ ہوتی تھی تو اسے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا تھا۔ وہ نروٹھے انداز میں چلتی، اس کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے قریب بیٹھنے پر نازیہ نے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ وہ پتہ ہے تمہارے ساتھ اس طرح کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ تم ریئیکٹ کرتی ہو۔ جب تم اسے اس کا من چاہا رسپانس نہیں دو گی تو وہ خود مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ خود دیکھ لو، وہ میں یا سونیا کے ساتھ تو ایسی مقابلہ بازی نہیں کرتی۔ آپ اور سونیا اس کے ایج فیلو نہیں ہے۔ وہ نروٹھے انداز بولی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں وہ تھوڑا شو آف کرتی ہے، تھوڑا شو آف ہے، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ اسے اگنور کیا جائے۔ تم کیوں اس کی وجہ سے اپنی خوشی خراب کر رہی ہو؟ نازیہ نے اس کا ہاتھ تھپاتے ہوئے کہا۔ اس دفعہ میں اس کی خوشی خراب کروں گی؟ اسے خود کلامی کی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی نازیہ اور ساتھ بیٹھی سونیا نے آرام سے سنا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نازیہ نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ نہیں۔ مزید کوئی بات کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سونیا نے پریشانی سے نازیہ کو دیکھا۔ اب یہ کیا کرنے والی ہے پتہ نہیں۔ نازیہ نے رجتے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، یہاں سے وہ نکلی تھی۔ فریش ہو کر جب اندر آئے تو عمرانہ بیگم کھانا لگا چکی تھی۔ مینا نہیں آئی؟ کھانا پلیٹ ابھی تک کساتے ہوئے غفور صاحب نے نازیہ سے پوچھا۔ وہ نہیں کھا رہی۔ کہہ رہی ہے بھوک نہیں ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ نوسوائی نظر سے بیوی کو دیکھا۔ آج نوشی آئی تھی تو چائے کے ساتھ سموسے وغیرہ کھا لی تھی، اسے بھوک نہیں لگ رہی۔ جب بھوک لگے گی تو خود کھا لے گی۔ آپ تو کھایا۔ انہیں کھانے سے ہاتھ روک کے دیکھ کر عمرانہ کو کہنا پڑا تھا۔ ہنکارا بڑھ کر پلیٹ پہ جھک گئے۔ سونیا بیٹا ایک کپ چائے بنا دو، مینا کو میں کمرے میں بھیجنا۔ غفور بیگم صاحب کے کہنے پر سونیا سر ہلا کر مڑ گئی۔ عمرانہ بیگم جب چائے لے کر اندر آئی تو غفور صاحب بیٹھ کر آرام سے ٹیک لگائے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر قریب رکھے صوفے پر دھلے کپڑوں کو تیار کرنے لگی۔ مینا نہیں آئی؟ ان کے سوال پر عمرانہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پہ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے محترم چہرے کو دیکھ کر یہاں ایندھن غصے سے جھٹکا تھا۔ وہی غفور صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹ چباتی پلکیں تیزی سے چپکتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے پوچھنے میں تو صبح سے ضبط کری تھی، ان کے کندھے سے لے کر زور شور سے رونے لگی۔ کپڑے تیار کرتی عمرانہ نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر طے شدہ کپڑوں کو واپس صوفے پہ رکھ دیا۔ بیٹا ہوا کہ آپ کچھ پتا تو چلے؟ اس کے مسلسل رونے پر پریشان ہو کر بولے۔ باپ آپ کہتے نا میں آپ کی سب سے لائق بیٹی ہوں، لیکن آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ وہ کہنے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر ان سے تصدیق بھی چاہی تھی۔ ہاں، میں سب سے زیادہ اپنی بینا سے پیار کرتا ہوں، میرے گھر کی رونق ہے میری بیٹی۔ اس کا ماتھا چوم کر بڑی شکل سے بولی تھی۔ لیکن نوشی کو لگتا ہے جتنی لاڈلی وہ ہے شاید کوئی اور ہو۔ اس کے منہ پھیلا کر کہنے پر غفور صاحب ہنس پڑے تھے۔ لگتا ہے نوشی پھر کوئی پل چھڑی چھوڑ کر گئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ پاپا، نوشی نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے نا، مجھے بھی وہی ایڈمیشن لینا۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا؟ عمرانہ جو کب سے برداشت کر رہی تھی بول پڑی تھی۔ ایک منٹ، غفور صاحب نے ہاتھ اٹھا کے نہیں روک دیا۔ لیکن بیٹا تمہارا ارادہ تو یہاں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تھا، پھر اچانک کیوں؟ بہترین یونیورسٹی ہے، وہاں سے پاس ہو کر نکلنے والے کا فیوچر برائٹ ہے۔ وہ کم مارکس لے کر بھی وہاں جا رہی ہے، جبکہ میں تو ڈیزرو کرتی ہوں
गफूर साहब चुप हो गए थे जबकि इमराना ने बेचैनी से इनकी खामोशी देखी। मीना, हर चीज़ की नकाली नहीं की जा सकती, ये कोई बैग, शूज़ या कपड़ों की बात नहीं हो रही। जो इसने ली थी तुम भी लोगे। हमेशा अपनी चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए। अगर पाँव चादर से बाहर निकल जाए तो अपनी ही बेइज्जती होती है। वो जानती थी इसकी माँ को एतराज़ है और गफूर साहब के आने से पहले इनकी डांट भी खा चुकी थी, लेकिन जब कोई बात इसके दिल में समा जाती थी तो इसे करके रहती थी। पापा, मैं क्या गलत चीज़ की फरमाइश कर रही हूँ? पापा प्लीज़ मैं वहाँ एडमिशन करवा दें। मैं वादा करती हूँ पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगी, आपका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, प्लीज़ पापा। आपके इसने मलते अंदाज में इनके हाथ थाम ली थी। वो सामने इसका चेहरा देखा जो बड़े मान से देख रही थी। अच्छा सोचते हैं, धीमी से मुस्कुराहट के साथ कहते हुए इसे आस की डोरी थमाई थी। पापा एकदम उठ कर इनके गले लगी थी, आप दुनिया के बेहतरीन पापा हैं। कहते साथ ही इसने मुड़कर माँ को देखा, भागती बाहर निकल गई। जबकि गफूर साहब ने मुस्कुराते हुए दोबारा बेड क्राउन से टेक लगा ली थी। आपको इसे साफ इनकार कर देना चाहिए था। अमराना के कहने पर इन्होंने नजरें घुमाकर नहीं देखा और नफी में हलाया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता अमराना, बड़े मान से इसने मुझसे कहा था। दूसरा, वो ठीक कह रही है, जितनी वो लाइक है वो डिजर्व करती है कि बेहतरीन जगह से डिग्री हासिल करे। अमराना ने गहरा सांस लिया। आपकी और भी बेटियां हैं गफूर साहब, इनकी बात में मुस्कुरा दी थी। जानता हूँ, लेकिन क्या मैं इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता? वो भी मुझे मीना की तरह प्यारी है, लेकिन तुम जानती हो मीना पढ़ाई में सबसे ज़्यादा अच्छी है। नाजिया बीएससी ही करना चाहती थी, इसने किया। मैं तो चाहता तो वो एमएससी करे, लेकिन इसने खुद पढ़ाई छोड़ दी। इसकी टीचिंग करनी चाहिए, मैंने इजाज़त दे दी। सोनिया मेडिकल में जाना चाहती थी, मैंने तब भी एतराज़ नहीं किया। ये अलग बात है कि एंट्री टेस्ट क्लियर न कर सकी, वरना अगर वो मेडिकल में जाती तो क्या मैं इसका खर्चा ना उठाता? लेकिन आप ये भी तो देखें यूनिवर्सिटी कितनी महंगी है, फिर है भी दूसरे शहर में, किताबें हैं, आना जाना, हॉस्टल, ये सब खर्चे बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वो परेशानी से हाथ मलते हुए बोली। हो जाएगा, अल्लाह सब मालिक, सब अल्लाह मालिक है। वही ने तसल्ली देते हुए तकिया दुरुस्त करके लेट गया। जब से इसका एडमिशन हुआ था इसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अब भी चाट खाते हुए बड़े खरोश के साथ नादिया सोनिया को सुबह का हवा सुना रही थी। तुम लोग का तराश था, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, तुम देखो जाकर यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग देखकर इंसान को खुद पर रश्क आता है। यूनिवर्सिटीज़ को ताजान के ईश्वर तो तल्लुकात की वजह से वहाँ एंट्री मिली है, जबकि आपकी बहन खालिस अपने बलबूते पर टेस्ट क्लियर करके इंटर हुई है। इसने अपने फर्जी काले उजारते हुए कहा। खुशी से इसके दोनों गाल थमथमा रहे थे। वो तो सब ठीक है जमीना, लेकिन मैं अब्बा के बारे में सोचा है, लेकिन तुमने अब्बू के बारे में सोचा इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सिर्फ नौशी का मुकाबला करने की। तुमने अब्बू को लाखों का मकरूज कर दिया। सोने के बात पर मुंह तक जाता चमन एक सेकंड की रुका, फिर जैसे इसने सर झटका खुद को इसकी सोच से आजाद कर दिया। मैं जॉब करके सबसे पहले अब्बू के पैसे वापस कर दूंगी। इसने जैसे अभी से बहुत आगे की प्लानिंग कर ली थी। अच्छा सोनिया प्लीज़, मेरी बहन, मैंने कपड़े निकाल कर बेड पर रखे, इन्हें बैग में रख देना, मुझे कल जाना है। इतने काम रहते हैं खड़े होते अजरत बोली। क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है? फारग ही खड़ी हो, खुद रख लो, सोनिया ने तरक कर जवाब दिया। फारग तो नहीं हो, बड़े ज़रूरी मिशन पर जा रही, दुश्मनों के सीने पर मूंग धरने, मतलब। नाजिया ने ऐसे से देखा, मनुष्य को खबर देने। मुस्का कर बोलती हुई बाहर निकल गई। हद होती है। नाजिया ने नागवाई से देखा। ये आकर गई किस पे? सोनिया ने नाराजगी से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वो निकली थी। साथ आई और इसे रूम का बताकर खुद मुर्गी थी। इसने सर घुमा कर इसे जाते देखा और जट झुक कर पास रखे बैग का हैंडल थाम दिया। गहरा सांस लेकर दरवाजा खोला। वो दरमियानी साइज का कमरा था जिसके वस्त में दो सिंगर बैठे, जिनके दरमियान में साइड टेबल था। बेड के दाएं बाएं तरफ अलमारियां बनी थी। दाग के दरवाजे की दीवार के साथ राइटिंग टेबल था, इसके साथ एक रैक रखा था। अभी वह जायजा ले ही रही थी तभी दाईं तरफ का दरवाजा खुला। एक लड़की तौलिए से मुंह साफ करती हुई बाहर आई थी। इसके देखकर पहले हैरान हुई, फिर इसके हाथ में बैग देखकर मुस्कुरा दी। हाय। इसने आगे बढ़ के इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं राबी हूँ, तुम गालबा मेरी रूममेट हो। जवाबन ज़मीना ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, हाथ इसकी तरफ बढ़ा दी। मैं ज़मीना हूँ ना, ज़मीना, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं 2 दिन से यहाँ अकेले रह कर बोर हो रही थी। वो दुआ कर रही थी कि एक अच्छी सी लड़की जल्दी आ जाए। तुम देखो, तुम आ गई। इसके हल्के फुल्के दोस्ताना अंदाज में ज़मीना, जो काफ़ी घबराहट का शिकार थी, कदम मुतमिन हो गई थी। ज़मीना ने चादर उतार कर तय की और बैठ के कोने पर बैठ गई। चाय पियोगी? देखो शमाना नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हें मेहमान और फिर से तुम और मैं एक जैसे हो जाएंगे। दोनों की ड्यूटी भी बराबर हो जाएंगी। सो आज तुम मुझसे खिदमत करवा लो। इससे पहले कि कुछ बोलती खुद ही शुरू होगी। साथ ही इसने इलेक्ट्रिक कैटर से 2 कप चाय भी निकाल लिए। कप इसे कराते दूसरा खुद थामते इसके सामने बैठ गई। अब हमें 2 साल इकट्ठे रहना है तो तकल्लुफ छोड़कर दोस्ती कर लेते हैं। पहले मैं तुम्हें अपने भाई में बताती हूँ, नाम तो मैंने बता दिया तुम्हें। हम 2 बहनें, 2 भाई हैं। बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी है। पेरेंट्स मेरे सऊदीया में होते हैं। छोटा भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है। मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ। ये हॉस्टल में खाला का, इसे मैं यहाँ आराम से रहती हूँ। वो फ्रेंडली होने के साथ साथ बतौनी बहुत ही। इसकी बातों के दिमाग में जाए का कब खत्म कर लिया। हाँ, वो इसे अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी। आने में कुछ दिनों में इसे पता चल गया था कि इसे बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है।
یونیورسٹی آنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا. یہاں کے لڑکے لڑکیاں دیکھ کر اس کی اوپی کلاس کا اندازہ ہو رہا تھا. اس یونیورسٹی کا وہ فیشن شوز اور مرکز زیادہ لگتا تھا. لڑکیاں زیادہ تر جینز اور ٹی شرٹ میں پائی جاتی تھی جبکہ ایک آدھ کرتا ٹراؤزر میں تھی. ان کے دوپٹے غائب تھے. اگر کسی کے پاس دوپٹہ تھا تو گلے میں رسی کی صورت میں لٹک رہا تھا. یہ جیسے بہت کم لوگ تھے جو خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے ہوئے تھے. رابعہ پیچھے 2 سالوں سے پاکستان میں تھی. اس نے گریجویشن بھی یہیں سے کی تھی. وہ گھبراہی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. نئی نئی کلاسز میں کی سب کلاسوں میں ابتدائی تعارفی چل رہا تھا. کلاس ختم ہونے کے بعد دونوں لون میں پیر لگے بینچ پہ آ کر بیٹھ گئی. زمینہ پریشانی سے آتے جاتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی. نوشی کی ضد پہ ہمیشہ تو لے لیا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھ کر اس کو مشکل لگ رہا تھا کہ یہاں سروائیو کرے. تمہارے منہ میں بہت بڑا کیوں بج رہے ہیں؟ رابعہ نے اس کی آنکھوں کے آگے جھٹکی بجائی. نہیں تو وہ چہرے پر زبردستی کی مسکار لاتے بولی. نہیں تم مجھے پریشان لگ گئی ہو. نہیں تو مینا نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے. اگر تم پریشان نہیں ہو تو اچھی بات ہے لیکن اگر پریشان ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کے کہنے پر ناراض زمینہ اس کی طرف دیکھا. چہرے پر مسکار لی اسے دیکھ تھی. زمینہ مسکرا دی تھی. مطمئن ہوگا وقت کا کام میں گزرنا سو گزر جاتا. اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کافی مشکل ہوئی تھی لیکن رابعہ کی وجہ سے اسے ایڈجسٹ ہونے میں کافی مدد ملی تھی. رابعہ کے علاوہ اس کی دوستی سائرہ اور حنا سے بھی ہو گئی تھی. رابعہ کی فرینڈ سے کبھی کبھی نوشی سے ملاقات ہو جاتی جو یہاں آ کر بہت بدل گئی تھی. جیسا دیس ویسا ویس وار معاملہ ہو گیا تھا. وہ بھی اب اسے جینز اور ٹاپ میں نظر آتی تھی لیکن اسے الزام نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ بھی اسی بیڑ چار کا حصہ بن گئی. وہ جینز نہیں پہنتی تھی لیکن اس نے چادر لینا چھوڑ دی تھی. وہ خود کو تکیہ نوشی پینٹ کروانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جن لڑکیوں کے گروپ کا حصہ تھی وہ تینوں کمال تھی. بولڈ کانفیڈنٹ. ان کے علاوہ ان کے ساتھ رہ کر حساس کمتی کا شکار ہوتی ہے. ان سے ضرورت سے زیادہ امپریس ہو چکی تھی. خود کو بھی ان کے جیسا بنانا چاہتی تھی لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی تھی. وہ جن برانڈ کی چیزیں پہنتی یا خریدتی تھی زمینہ اس کے بارے میں صرف سن اور سوچ ہی سکتی تھی. وہ خود کو بہت لائق اور خوبصورت سمجھتی تھی. نوشی کی طرح کی چیز خرید کر وہ سمجھتی تھی وہ کسی سے کم نہیں. یہاں آ کر اسے اپنی اصلیت پتہ چلی تھی. یہاں اسے کئی گنا زیادہ لائق لڑکیاں تھیں. اس سے زیادہ خوبصورت حسین لڑکیاں تھیں جن کے باپ کے علاوہ مائیں بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھی. ان کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں تھیں. ان کے پاس اعلیٰ فون تھے جن کی قیمتیں سن کر اس کا سر چکار جاتا تھا. اسے لگتا تھا وہ کسی اور دنیا میں یہاں کی ہے. یہاں پیدا ہوئی پلی بڑی اور یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی. اسے یہاں ہونا چاہیے. اس کا باپ تو اسلوہ کی وجہ سے اپنی حیثیت بدل نہیں پایا تھا لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید اس ماحول کا حصہ نہیں بنے گی. اپنی کلاس بدلے گی. صبح کے کمرے میں داخل ہوئی تو زمینہ بڑے مارک سے اپنے ناخنوں پہ نیل پولش لگا رہی تھی. تمہیں ابھی امی بلا رہی ہیں. وہ پیغام دے کر دوبارہ باہر چلی گئی. زمینہ نے گہرا سانس لے کر ایک نظر اپنے ہاتھوں پہ نیلی نیل پالش کو دیکھا. ڈھکن بند کر کے کھڑی ہوگی. امی آپ نے بلایا تھا؟ ہمرانا نے تم اس کا سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا. تمہیں پھوپھو نازیہ کی ڈیٹ فکس کرنی آ رہی ہے. تمہاری نہیں ہے جو تم اتنا تیار ہو کر پھر رہی ہو. زمینہ نے حیرت سے خود کو نظر ڈالی. میں کیا تیاری کی ہے؟ صبح سے کمرے میں بندہ اتنا نہیں ہوا کہ ماں کی مدد کروا دو. نازیہ صبح سے میرے ساتھ لگی. امی اس میں اتنا غصہ کرنے میں کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کام کیا جو آپ مجھے ڈانٹ کے سونے کو کہہ رہی تھی. وہ بھی تو فارغ ہے. فارغ نہیں تھی. وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھائی تھی. عمرانہ کے کہنے پر حیران ہوئی. یہ کب شروع کی اس نے؟ تمہیں گھر سے گھر بار سے دلچسپی ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. 2 ماہ بعد تم گھر آئی وہ بھی ہمارے بلانے پر ورنہ خود تمہیں تفریق ہی نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں وہاں یونیورسٹی میں کون سی نئی رشتہ داری بنا لی ہے. ان کے اتنا غصہ کرنے پر پریشان ہو گئی تھی. امی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو مجھ پر کس بات کا غصہ ہے. نہیں اب کے کوئی بات جواب نہ دیا. اب وہ بھی نہیں دیکھ رہی تھی. سلاد بنا لوں اس کے بعد یہ شامی کو آپ فرائی کر لینا کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ کتنی دیر تک کھڑی سبزی کی ٹوکری کو گھولتی تھی. کھانا کھانے کے بعد تینوں چھت پر آ گئی تھیں. تینوں کا موضوع آج کی دعوت تھی. شکر ہے پپو کو شادی کا خیال تو ہے ورنہ 2 سال پہلے منگنی ہوئی تھی. اس کے بعد مسلسل خاموشی تھی. کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ پپو کی نیت خراب ہو گئی ہے. زمینہ کے کہنے پر نازیہ مسکرا دی تھی جبکہ سونیا نے خشمگین نظر سے اسے گھورا. کبھی تو اچھی بات کر لے تو کیا ہوا کیا ہوا میں شادی کر دیتے. شادی کرنے کی لڑکی کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. فرانڈ بھائیاں آئے تو شادی ہوتی نا. آپ کو آ رہے ہیں تو ڈیٹ فکس کر دیے. یہ تم سب لوگ میری ہر بات کو اتنا نیگیٹو کیوں لیتے ہو؟ اب کی بات زمینہ چڑھ کے بولی. چھوڑو زمینہ کوئی اور بات کو. نازیہ ہمیشہ کی طرح اسے بھرایا لیکن اب ناراضگی کے اظہار کے طور پر چپ ہو گئی تھی. تم نے وال کٹوا لیے؟ نازیہ اس کے بات چھوتے ہوئے پوچھا. ہوں رابعہ کے ساتھ پارلر گئی تھی. اس کے بال بہت اچھے کٹے ہوئے تھے تو میں نے بھی کٹوا لیے کہنے کے ساتھ کیچے میں جا کے بال آزاد کیے تو بھی کیا کہ اس کے چہرے کے دونوں اطراف میں مجھے اچھے لگ رہے ہیں. نازیہ نے پیار سے اس کا گال سلایا تو خوش ہوگی. لیکن تمہارے لمبے بال زیادہ اچھے تھے. سونے کی بات پر اس نے منہ بنا کر بال کیسے لگا لیا. خوش ہے باجی؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس نے پوچھا. خوشی والی بات تو ہے. مس بولی. کبھی فرحان بھائی سے بات ہوئی ہے؟ اس کے پوچھنے پر نازیہ نے تعجب سے اسے دیکھا. مجھ سے کیوں بات کریں گے؟ وہ الٹے سے پوچھنے لگی کیونکہ منگیتر آپ کے پاگل ایسی باتیں کر رہی ہو. اچھا لگتا ہے یوں شادی سے پہلے باتیں کرنا؟ نازیہ کو سوچ کر شرم آئی تھی. زمینہ نے افسوس سے ہرائی. یہی تو بات ہے باجی. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم ابھی تک کنویں کے مینڈٹ بنے ہوئے ہیں. آج سے بات کرنے سے شرم آ رہی ہے. میں نے یونیورسٹی میں دیکھا لڑکے بغیر کسی رشتے کے دوستی بناتی ہیں اور فون پر باتیں بھی کرتی ہیں ملنے بھی جاتی ہیں حتیٰ کہ کمبائنڈ اسٹڈی پارٹیز بھی ہوتی ہیں. ان کے ماں باپ لبرل اور براڈ مائنڈ ہے جبکہ ہمارے جیسے میڈل کلاس لوگ صرف لوگوں کے ڈر سے خوشیوں کا گلا گونڈ دیتے ہیں. بدلے میں ملتا کیا ہے؟
कुछ नहीं, सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करते गुजर जाती है। पहले माँ बाप की घर छोटी छोटी ज़रूरतों को तरसते रहो, फिर माँ बाप जैसे अपने जैसे कहकर मिडिल क्लास लोगों में शादी करवा देते हैं, फिर शोहर की महदूद आमदनी में गुजार को जैसे रखे वैसे रखो। कभी हम जैसी लड़कियां अपनी खुशी और मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसकी बातों में इतनी तलखी थी कि इन दोनों हक्का बक्का होकर इसकी शक्ल देख रही थी। तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में ये सीख रही है ज़मीना। नाजिया पहले हैरत से भी दुख से इसे देखा। अब आप ही अम्मी की तरह यूनिवर्सिटी को कोसना शुरू मत करें। मुझे कभी कभी लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी जो गुजर गई है ना, वो बस बंद डब्बे जैसी है जिसमें मुझे चारों दीवारें देखने की आदत हो गई है। लगता था ये डब्बा सारा जहाँ है, लेकिन मैं गलत थी। इस 1.5 साल में मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसके कितने खूबसूरत रंग है, वो वैसे ही रंग इसके चेहरे पे बिखर गए थे। नाजिया ने बेहद बेसाख्ता से टोक दिया। बस कर दो ज़मीने, इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो। हमारी दुनिया यही है, तुम भी इसी का हिस्सा हो। बाजी में इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर मैं उस ख्वाब ऊंचे हैं तो मैं इनकी तबीयत भी मैं खुद ढूंढ लूँगी। वो दोनों हमेशा की तरह इसका मुंह दिख रही। अंदर आई तो गफूर साहब आंखें बंद किए हुए थे, जबकि सामने टीवी चल रहा था। 8 महीनों आंखें खोली, सीधे होकर लेट गए, सीधे होकर बैठ गए। तबीयत ठीक है आपकी? ट्रेन के सामने रखकर इसके सामने बैठ गई। हाँ मैं ठीक हूँ। वो मुस्कुरा कर बोले, आपने आज आकर चाय भी नहीं पी और खाना भी नहीं खाया? नाजिया ने आपके कस्टर्ड में आया था, वो तो आपने चखा तक नहीं। इन्होंने ट्रे की तरफ इशारा किया। यहाँ कस्टर्ड का प्याला रखा था। अच्छा, इन्होंने कुछ कहे बगैर प्याला उठा लिया। कि कोई परेशानी है? अब वो गौर से इसका चेहरा देखने लगी। कुछ देर कहीं ना कहीं कि कश्मकश में रहे, फिर गहरा सांस लेकर प्याला वापस रख दिया। परसों मिन्ना की फीस जमा करवानी है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा। इन्होंने पेशानी से अपना माथा मसला। अमराना ने गहरा सांस लिया। मैंने आपको मना किया था, ये 1 दिन या कुछ हफ्तों की बात नहीं है, 2 सालों की बात है। लेकिन आपने उस सज्जा टक खामोश हो गए। उमराना इसका मुतालबा नाजायज़ नहीं है, वो डिजर्व करती थी। मुझे पता है कभी मुझे मायूस नहीं करेगी। इतना टाइम गुजर गया, अब तो बस आखिरी 2 सेमेस्टर की फीस रह गई है। गफूर साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हमारी 2 बेटियां और भी है। कुछ दिन बाद नाजिया की शादी है, क्या इसे खाली हाथ रुखसत करेंगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह मुसीबुल असबाब हो जाएगा सब। इन्होंने इसकी ज़्यादा खुद को तसली दी। उमराना ने भी मुझे कोई बात नहीं की थी, खामोशी से उठ गई। खास तौर पर यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने आई थी कि यहाँ पता चला इन दोनों का ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि टेस्ट छोड़ के शॉपिंग में जाई थी। वो इसके मना करने के बावजूद इन्होंने इससे भी घसीली से गेस्ट टेस्ट न देने का बहुत अफसोस था, क्योंकि कुछ देर बाद इसके साथ मॉल में घूमते, आइसक्रीम खाते, शॉपिंग करते हुए जैसा सारा अफसोस ज़ाहिर हो गया। इसी आदमी न था कितनी मुश्किल से इसके माँ ने इसे यहाँ पढ़ने के भेजा है। यार सायरा, अब मैं हॉस्टल छोड़ दो। राबिया ड्राइविंग सीट पर की तरफ देखकर कहा, जहाँ सारा बैठी थी। चल करो यार, पार्टी यूनिवर्सिटी टाइम वैसे भी खत्म हो गया, लेकिन हॉस्टल टाइम पर तो जाना है ना। अब भी राबिया बोली थी, जब आपने सायरा कहकर लगा हंस पड़ी। ये भी खूब खे तुमने हॉस्टल में खाला का, इसलिए तुम मुझे हॉस्टल का ड्रामा मत दो। तुम क्या चाह रही हो? मैं तुम लोग को घर लेकर जा रही हूँ। और प्लीज़ सायरा, हमारा खुलिया किसी से मिलने वाला नहीं है। जिम्मेदार ने सायरा से कहा, यार मैं तुम्हें रिश्ते के लिए नहीं लेकर जाई, ये तुम इतनी कॉन्शियस हो रही हो। साथ ही इसने गाड़ी रोक दी थी। इसके उतरते राबिया ज़मीना में उतर गई। इतनी शानदार घर देखकर ज़मीना का मुंह खुल गया। एक अगर ही रमे इसने मुंह बंद करके चोर नज़रों से इन तीनों की तरफ देखा, तो बातें करती हुई अंदर जा रही थी। वो भी होंठ काटती इनके पीछे चली रही। वो तसीफी नज़रों से ईद का जायजा ले रही थी। तभी मुलाजमा ट्राली की सीटी अंदर आ गई। शुक्र है तुमने कुछ खा के मंगाया। भूख से जान निकली थी। सबसे पहले हिना ट्राली की सिमत पड़ी थी, फिर राबिया सबके वही चिपकी बैठी थी। ज़मीना तुम भी लो ना, यूँ शिमाती रही तो सब कुछ दोनों चट कर जाएंगी। सायरा के कहने पर वो ट्राली की तरफ बढ़ी, तभी खुशबू का चौंका महसूस करके इंसानों ने दरवाजे की तरफ देखा। यहाँ से एक खूबसूरत स्टाइलिश लड़की दाखिल हुई थी। हैरो एवरीवन, इसने अंदर दाखिल होते सबको देखा था। नगीन, तुम अभी कर पी हो? सारे से देखकर हैरान हुई थी। हाँ, जुहेब का वेट करी थी, वो कहते हुए सोफे बैठी। ज़मीना यटकट इसे देखी थी। ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि खुश रबास भी थी। ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पर पिलर की वाइट माला, कानों पर पल के टॉपर्स और गोल्डन सिल्की बाल इतनी अच्छी लगी थी कि अभी तक इस पर नजर जमाई हुई थी। खूबसूरत वो भी कहलाती थी, लेकिन हसन को नुमाया करने से नहीं आता था। सारा कुछ शक्ल थी, मॉडर्न थी कि अपनी बहन से कम। राबिया क्यूट थी, इसका जिसम फराबा था कि इसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि बचपन से वह कज़न से मसूब थी। इसी हर हाल में राबिया पसंद थी। इसके बाद सीना का रंग सामना था, लेकिन नकुश दिखे थे। वो इन तीनों से शक्ल में बेहतर थी, लेकिन अमारत का फ़र्क इसी हसास कमती में मुबतला कर देता था। तभी नगीन ने इसकी तरफ सवाई नजर से देखा। मैंने पहचाना नहीं। ये सारा से पूछा था, ये हमारी फ्रेंड है ज़मीना। सारा के बताने पर इसने मुस्कुराकर ज़मीना को देखा। खुशी हुई ज़मीना तुमसे मिलकर। इसकी खुशी इखलाकी देखकर ज़मीना और महबूब होगी, तभी दरवाज़ा खुला, शानदार शख्स दाखिल हुआ। इसने मुस्कुराकर सबको हेलो किया और सब पर नज़र डालकर नगीन की तरफ बुरा, कहाँ रह गए थे ज़ुहैब? कब से वेट करी थी। नगीन इसे देख के उठकर इसके गले लगी। मैं घर से जल्दी निकला था, लेकिन ट्रैफिक में बहुत था। तुम रेडी हो? इसके सताइशी अंदाज में देख रख कर बोला। बिल्कुल। आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई? हिना के पूछने पर नगीन को देखने लगा। हमारी तरफ से तो मुकम्मल है, तुम्हारी कज़न को ही कुछ पसंद नहीं आता। कभी जोड़े पर एतराज़ तो कभी रंग पर, लेकिन आज फाइनल हो जाएगा। इस पर प्यार भाई नजर डालकर बोला। चलो अब। ज़ेबी से बाजू से पकड़ के भाई ले गए। ये कौन थे? अपनी उलझन खत्म करने की ये ज़मीना को पूछने पड़ा। नगीन के घर में मंगेते 2 हफ्ते हो गए, इन्हें शॉपिंग पर जाती है, कुछ फाइनल हो ही नहीं रहा। अब तो मम्मी ने भी लास्ट वार्निंग दे दी है कि फाइनल ना किया तो फिर सारी शॉपिंग इनकी मर्जी से होगी।
سارا کے بتانے پر زمینہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، یہاں پہ وہ کھڑے تھے. ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی، اتنی بےتکلفی کے گلے لگ رہے ہیں، شاپنگ اکٹھے کر رہے ہیں. اسے ایک دم اپنی بہن کی یاد آ گئی جس کی شادی ہونے والی تھی. ساری شاپنگ خود کر رہی تھی، جس کو سب پہننا استعمال کرنا تھا. اس سے جھوٹے منہ بھی پوچھنا گورا تک نہیں کیا. منی سوچ میں گم تھی جب زور دروازے کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو ڈر کے مارے اچھ پڑی. ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس لگ گیا. تبھی کوئی اندر آیا. زین تم تکیے سے نہیں آ سکتے، سارا آنے والے کو گھر کا تھا. مجھے کیا پتا تھا تم اپنے گینگ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہو، وہ کہتی ہے. اور سامنے صوفے پر نیم تکی اور نیم دراز ہو گیا، لیکن زمینہ پر نظر پڑتی اٹھ کر بیٹھ گیا. یہ نہیں شکل کون ہے؟ اسی گھوٹے بولا. یہ میری دوست ہے. یہ کب بنی؟ سارے سے پوچھنے کا 1 سال سے زیادہ ہو گیا. مجھے کیوں نہیں پتا چلا؟ اس کے کہنے پر زمینہ نے حیثیت سے دیکھا. جاؤ جا کر فریش ہو جا، میں ناصرہ کو کہتی ہوں تمہیں کھانا گرم کر دے. سارا نے اسے وہاں سے اٹھانا تھا. زمینہ کو گھور رہا تھا جبکہ نروس ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. چلو اب دیر ہو رہی ہے. آخر تنگ آ کر رابعہ کے کان میں من منائی تھی. ہاں چلو. رابعہ کٹی نے سکون کا سانس لیا. کار میں بیٹھ کے اس نے سرسری سی نظر باہر ڈالی تو زین کو گیٹ پر کھڑا دیکھ کے ایک پل کو ٹھٹکی پھر نظروں کا چائیوا بدل لیا. سارے کے گھر سے آ کر بے چین رہی تھی. اسے ان کے لائف سٹائل پر رشک آتا جبکہ وہ نگین اور ناجے کی زندگی کا موازنہ کرتی تو اسے دکھ ہوتا. وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ قسمت کے ساتھ پیدا کیا. ضروری تو نہیں بظاہر جو اچھا نظر آ رہا ہے ضرور اچھا ہی اللہ کی تقسیم پر شاکی ہو رہی تھی. وہ ناشکری تھی جو حاصل تھا اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے جو نہیں تھا اس پر افسوس کری تھی. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رابعہ تو کب سے اسے کروٹیں بدلتے دیکھ رہی تھی. ہاں کا پوچھ ہی لیا. ہاں ٹھیک ہوں. گہر سانس لے کے اٹھ گئی. بس نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ تمہارا ٹیسٹ نہ دینے کا افسوس ختم نہیں ہوا؟ رابعہ کے تیکھے انداز پر مسکرا دی تھی. ایسی بات نہیں. اچھا نگین کے انگیجمنٹ پر چلو گی؟ مزہ آئے گا. رابعہ کے پوچھنے پر وہ کتنی دیر سوچتی تھی. اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ رابعہ نے جا کر کہا بس تم چل رہی ہو. اس کے خود ہی حتمی انداز کہنے پر بات ختم کر لی. کل چلیں گے شاپنگ کرنی. سنے آغاز نور میں بڑی اچھی کلیکشن آئی ہے، وہاں سے اچھے فارمل ڈریسز مل جائیں گے. ہوں اس پرسوس انداز میں بولی. تبھی رابعہ کا موبائل وجہ اسکرین پر نمبر دیکھ کر مسکرا دی. قاسم کا فون ہے. اس نے اپنے منگیتر کا نام لیا. فون لے کر باہر چلی گئی. زمینہ ایک بار پھر لیٹ گئی. تبھی اس کا موبائل بجا. عمرانہ کا فون تھا. کیسی ہیں آپ؟ سلام کے بعد اس نے ان کی خیر پوچھی. میں بھی ٹھیک ہوں. اتنی دیر سے فون کری تھی. باجی کو بھی کیا؟ پاپا کو بھی کوئی اٹینڈ نہیں کرا. میں تمہیں پاپا تمہیں پپھو کی طرف گئے تھے فرحان سے ملنے. ہاں گئے فرحان بھائی خوشی سے بولی. ہاں اس کے بعد تمہیں تایا کی طرف گئے تھے. ہاں نوشی کی منگنی تھی. کیا ریٹھی سے اٹھی گی؟ یہ اچانک کس سے ہوگی؟ حیرت سے بولی. اس کا کلاس فیلو کو بھائی شاید کلاس فیلو میں امتحان نہ دیا اس لیے اسے کچھ دن سے نوشی نظر نہیں آئی تھی. اگر کلاس فیلو ہے تو پھر وہی ہوگا جس کے ساتھ اکثر گھومتی نظر آتی تھی. یہیں پسند سے شادی ہو رہی ہے. وہ سنجیدگی سے بولی. لگ تو یہی رہا ہے. تاج نے کچھ نہیں کہا. لگتا تو نہیں. ویلو لوگ لگ رہے تھے بیٹھے بٹھائے. اتنا اچھا رشتہ خود آ جائے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ویسے حیرت ہے نوشی نے یہ خبر مجھے نہیں سنائی. زمینہ کو واقعی ہے تو ارمانہ نے کوئی جواب نہ دیا. شادی کب تک ہوگی؟ دیکھو سال تو لگے گا کیونکہ بھی نوشی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. خیر جب کسی کام سے لگے گا تبھی شادی ہوگی. خیر تم بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ 2 ہفتے کے بعد شادی ہے. اتنی کام رہتی ہے. تم اگر آ جاؤ تو اچھا ہے. بہنوں کی مدد ہو جائے گی. اب شاپنگ بھی کر لینا. امی ابھی شاپنگ میں یہاں سے رابعہ کے ساتھ کر لوں گی. ہاں پاپا سے کہیں مجھے پیسے بھجوا دیں. ہاں یاد ہے کل اسپیشل فیس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ابو کو یاد کروا دیں. میں فیس بھجوا دی. اس دفعہ پاپا نے لیٹ کر دیا. عمرانہ نے گہری سانس لی. تمہارے پاپا پریشان ہیں آج کل کیونکہ تمہیں فیس کا بندوبست نہیں ہو رہا. ان کی بات سن کر دل سے پڑی تھی. یہ کیسے مذاق ہے امی؟ آنکھ بتایا تو ہے کل لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر فیس جمع نہ کری تو مجھے ایگزام میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ملے گی. یہ میرا سیمیسٹر ضائع ہو جائے گا. پاپا سے کہیں جیسے بھی ہو کر مجھے پیسے بھجوائیں اور 20-30 ہزار ایکسٹرا بھجوائیں. مجھے شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے. کہہ کر ان کے سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا. اسے بہت غصہ آ رہا تھا. یہاں لوگوں کی پابندیاں زندگیاں بدل رہی تھی. خوشیاں ان کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی جبکہ اس کی زندگی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے جوڑ توڑ میں گزر رہی تھی. اس کا موڈ بری طرح ہو چکا تھا. اس نے لیٹ کے منہ پہ تکیہ رکھ لیا. اسی وقت رابعہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. جب آفس سے نکلی تو اسے بھی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئی تھی. سامنے کھڑی رابعہ نے اس کا چہرہ دیکھا جو دھواں دھواں ہو رہا تھا. تیزی سے ان کے قریب آئی. کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا. اس کے پوچھنے کی دیر تھی. وہ دونوں ہاتھوں میں چیئر چھپا کر رونے لگی. رابعہ نے سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھا. اکا دکا اسٹوڈنٹ نظر آئے تھے. اسے بازو سے کھینچتی ہوئی پلر کے پاس رکھے بینچ پر لے آئی. چہرے سے ہاتھ اٹھا کر پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی. ہوا کیا؟ اس کے پاس بیٹھتے پوچھا. بابا نے فیس نہیں جمع کروائی. کہنے کے ساتھ اسے پھر رونا آ گیا. تم نے فون نہیں کیا انہیں؟ ان کا فون آف ہے. ہوں رابعہ نے کرا برا. ہو سکتا ہے زمینہ کوئی پرابلم ہوگی ورنہ ہمیشہ تمہاری فیس سب سے پہلے جمع ہوتی ہے. لگی اب میں کیا کروں؟ یونیورسٹی آف ہوتے ہی ڈیٹ بھی اوور ہو جائے گی. بہت پریشان تھی. وہ سمجھ گئی تھی پاپا پیسے کا انتظام نہیں کر سکی. اس میں پریشانی میں کیا بات ہے؟ چلو میرے ساتھ. رابعہ اسے بازو سے کھینچ کے اٹھاتے ہوئے کہا. رابعہ پلیز. روتے ہوئے بولی. رابعہ کے آگے بڑھ کے اس کے بیگی گال صاف کی. ابھی تمہاری دوست زندہ ہے. وہ سینے میں ہاتھ رکھ کے بائی واضح بولی. وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی. اٹھ جاؤ. اس کے کھینچنے میں کھڑی ہو گئی تھی. اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا. دونوں یونیورسٹی سے باہر آئی. رابعہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. بینک کی بلڈنگ تھی اور رابعہ ATM مشین کے پاس کھڑی تھی. چلو ہو گیا بندوبست. اس کے ہاتھ تھام کر اس دوبارہ آفس تک لے آئی. اس نے اس کی فیس جمع کروا دی تھی. ہو گئی تمہاری فیس جمع. اتنی سی بات تھی. وہ جو سر چکائے بیٹھی تھی اٹھ کر اس کے گلے لگی. زمینہ یا اسے مسلسل اڑتا دیکھ کر بھی رابعہ اس کی پوچھ سنائی. میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتی. اچھا بابا مت بھولنا. پر ابھی تو رونا بند کرو. سب اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں. کیوں میری ریپو خراب کری ہے؟ اس کے مسکرانے پر زمینہ چمک کر پیچھے ہوئی. میں تمہیں جلد واپس کر دوں گی. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے.
میرے پاپا کو غصہ آ رہا ہے، اس وقت واقعی بہت غصہ آ رہا تھا. ایسے نہیں بولتے زمینہ. رابعہ کو برا لگا. ضرور ان کی کوئی مجبوری ہوگی تھی تو بتا دیتے مجھے، اگر تم نہ ہوتی تو سوچو کیا ہوتا، پھر میں کیا کرتی. اسے پھر رونا آ گیا تھا. چلو اچھا جو ہوا جو ہو گیا چھوڑو بس. لیکچر اٹینڈ کر کے ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کھانا بھی بھائی کھائیں گے. نہیں رابعہ میرا موڈ نہیں ہے. مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں سنا، بس اپنا منہ بند کرو. اس کا منع کرنے کا ارادہ دیکھ کر اس نے اسے ٹوک دیا. بھائی پلیز ساحرہ ہینا کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا. تمہیں کیا میں پاگل لگتی ہوں؟ اسے ناراضگی سے کہا. نہیں میرا مطلب تمہیں جو بھی مطلب تھا یہ تمہاری میری باتیں ہمارے درمیان ہے. البتہ تم اپنے منہ کے زاویے درست کر لو. باقی واش روم جا کر اپنے تھوبڑے پہ پانی مار کے آؤ، تمہارا رویا چہرہ تمہاری داستان سنا دے گا. تم چلو میں آتی ہوں. رابعہ کو وینچ کر واش روم میں آ گئی. ان تینوں نے حیرت سے پتہ زین کو دیکھا. تم سارا نے حیرت سے دیکھا. خیریت تھی؟ کچھ کو پلی ہاں کیوں تم لوگ یونیورسٹی میں بندہ تب بغیر خیریت کے آتا ہے. وہ کچھ دلی سے بولتا ہے ان کے سامنے بیٹھ گیا. پہلے تو تم کبھی نہیں آئے. میرا دوست پڑھتا یہاں، اسے ملنے آئے گا. کون سی دوست؟ پہلے تو کبھی تم نے ذکر نہیں کیا. سارا کی آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک انداز میں سے دیکھا. تمہیں اس کا نہیں پتا. کسی نے لاپرواہی سے کہا کہ ارد گرد متراشی نظروں سے اس دیکھا. بھی تینوں اسے دیکھی تھی. کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ رابعہ کے پوچھنے پر گڑبڑا کے سیدھا ہوا. نہیں تو مسلسل خاموشی سے اس نے ادھر ادھر نظر ہٹا کے نہیں دیکھا. جو غور سے انہیں دیکھ رہی تھی. ایسا کیا گوری ہوگا؟ میرا آنا برا لگا تو میں چلا جاتا ہوں. ارے کوئی بات نہیں. ارے ایسی بات ہی. ہنا نے اسے روکا تو مایوس سے اٹھ ہی رہا تھا. تب بھی اس کو آتا دیکھ کر اس کا مسکراہٹ گہری ہو گئی. اتنا جو اسے دیکھی تھی اس کی نظروں کے طاقت میں دیکھا وہاں سے زمین آ رہی تھی. ان تینوں نے بس چاہتا اسے دوسرے کو دیکھا جو اپنے دھیان میں آئی تھی. سامنے نظر پڑتے ہی چونک گئی. تم لوگ کے ہمیں مانوازی کا کوئی رواج نہیں ہے. وہ جو جانے والا تھا پھر اس کے سامنے ان کے سامنے دونوں دوبارہ بیٹھ کے. تم تو جانے والے تھے نا. سائرہ نے سنجیدگی سے دیکھا. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا تمہیں بھلا آئے گا. کیا کہ اس نے نظر پھر سے زمینہ کے گلابی چہرے پر گاڑ دی. رابعہ چلے اس کے یوں گھوڑے پر. زمینہ نے رابعہ سے کہا. کہاں کی تیاری ہے انہیں؟ اٹھتا دیکھ کے سائرہ نے پوچھا. شاپنگ پہ جا رہی. چلو پھر چلتے ہیں، کل ملاقات ہوتی ہے. چلو تم لوگ کو چھوڑ دوں، ویسے فرق ہوں میں. اور جو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا. رابعہ نے آئی برو چکا کر سارا کو دیکھا. جواب میں کندھے چکا کر رہ گئی. تھینکس زین، ہمارے اچانک بندوبست تھے. پھر کبھی اوکے بائے. وہ سرور سے انکار کرتے اس کا بازو پکڑ کر چل پڑی. جبکہ زین کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا. کیا چل رہا تمہارے دماغ میں؟ سارا کے واپس نے آئی برو چکا کے اسے دیکھا. دوست سے ملنی ہے تو سوچا تم سے مل لوں. اس کے دماغ میں چلنے میں کیا بات ہے؟ اس میں دماغ میں چلنے میں کیا بات ہے؟ سارا نے ابھی جائزہ لیتی نظروں سے دیکھا تھا. اوکے چلتا ہوں. وہ تیز سے آگے بڑھ کر رہا تھا. اس کی بات سن کے نہ صرف رک گیا بلکہ اس سے مڑ کر دیکھا. کیا کہا تم نے؟ وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے. کس بات کی بات کری ہو؟ انجان مت بنو. سائرہ کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا. تمہیں کب سے میری ٹائپ میں دلچسپی ہونے لگی؟ اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. اس کے وجہ سے جا کر ٹائم ویسٹ مت کرو. وہ تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہے. بہت مختلف لڑکی ہیں. سائرہ کے جتاتے انداز میں مسکرایا تھا. چلو دیکھتے ہیں. کیا کہ رکا نہیں. جبکہ سارا نے سر جھٹکا. اپنا موڈ ٹھیک کرو یار، مسئلہ حل ہو گیا. رابعہ کے ٹوکرے پہ اس نے سر جھٹک کے خود کو نارمل کیا تھا. وہ ریک میں لگے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی. پیبلو شیفون کے سوٹ کو خود سے لگا کر آنے میں دیکھا، لیکن اپنے پیچھے کھڑے زین کو دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی. اس کے مسکرانے پر چونک کر اس کی طرف مڑی. یہ سوٹ کرا آپ. اس کا کہنے پر زمینہ نے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کو دیکھا. دوبارہ اسے ہینگ کر لیا. کیا ہوا؟ سوٹ پسند نہیں آیا یا میں تعریف کرنا اچھا نہیں لگا؟ اس کے استفار پر زمینہ نے اس کا سواب پر زمینہ نظر گھما کر رابعہ کو طرف کے اس کے طرف آ رہی تھی. تم وہ قریب پہنچے پہ حیران ہوئی. تم ادھر بھی پہنچ گئے. دونوں باتیں کر رہے تھے. جب اس کے موبائل پہ پاپا کی کال آنے لگی. وہ فون سائلنٹ پر کر کے رابعہ کی طرف مڑی. آف موڈ کے ساتھ بولی. وہ انتظار کیے بغیر باہر نکلے گی. رابعہ زین کو بائی کہہ کے تیزی اس کے پیچھے آئی. اس کا فون دوبارہ بجا. کس کا فون ہے؟ اس کے مستب انداز پر اسے پوچھ رہا. پاپا کا ہے تو اٹھا لو. نہیں. منہ پھلا کر بولی تو رابعہ کی ہنسی نکل گئی. تم تو ابھی بچوں کی طرح منہ پھلا لیتی ہو. اور رابعہ کے ساتھ اس کی شاپنگ دیکھی تھی. تبھی دروازہ بجا. جی. رابعہ نے سوائی نظروں سے فاطمہ کی آنٹی کو دیکھا. زمینہ کے فادر آئے. رابعہ کے ساتھ زمینہ بھی حیران ہوئی. زمینہ کے نکلتے رابعہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی. میری گڑیا سے دیکھتی غفور صاحب نے بے ساختہ اس کی طرف بڑی تھی سے گلے لگا لی. وہ تو ان سے ناراض تھی. ان کی گلے لگتی جیسے ساری ناراضگی ہوا ہو گئی تھی. کل سے فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پتہ ہے نا کتنا پریشان ہو گیا تھا. اس کا سر چومتے ہوئے بولے. میں آپ سے ناراض تھی. مجھے پتا تھا. وہ سکر کو بولی. پاپا آپ کو پتہ ہے پاپا کتنی شرمندگی ہوئی مجھے جب آفس سے بلا کر مجھے وارننگ دی گئی. لاسٹ ڈیٹ تھی. آپ کیسے اگنور کر سکتے تھے اس بات کو؟ اس کے انداز پر سر جھکا گیا. میرا شرمندہ بیٹا. وہ بے قصور ہوتے ہوئے شرمسار تھے. اور بائے کھڑی رابعہ کو زمینہ پر غصہ آ رہا تھا. وہ پیواب کو شرمندہ کر رہی تھی. سلام کرتی ہوئی اندر آ گئی. دونوں چونکے سے دیکھا. پاپا یہ رابعہ میں دوست اور روم میٹ. جیتی رہو بیٹا. انہوں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. میں فیس رابعہ نے دی ہے. وہ شکر گزار ہوں بیٹا آپ کا. وہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی. رابعہ غصے سے زمینہ کو گران کر آپ کیوں کہہ کر مجھے شرمندہ مت کر رہے ہیں. باپ بیٹیوں سے معافی مانگتے بالکل چھین لیتے. میرے پاس تھے تو دے دیے. یہ تو آپ کیا ظرفی بیٹا. ورنہ اتنی بڑی رقم کوئی نہیں دیتا. کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے کل فیس جمع نہ کروا سکا. مجھے پتا ہے غلطی میری ہے. یہ بیٹا آپ کی امانت. غفور صاحب نے جیب سے چیک نکال کے اس کی طرف بڑھایا. یہ انکل ہے چکچائی بیٹا. انکار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ کل نہیں تو پرسوں آپ کو دینے ہی تھے. انہوں نے اس کے سر پر دوبارہ ہاتھ رکھا تو اس نے مسکرا کر تھام لیا. میں زمینہ کو لینے آیا تھا. آگے ہفتے اس کی بہن کی شادی ہے.
आप भी बेटा ज़रूर आना। जी अंकल मैं ज़रूर आती, लेकिन भी खाला जिनका ये हॉस्टल है मैं इनके साथ रहती हूँ। अगले हफ्ते में मामू के बेटे की शादी है तो हमें प्रोशर कराची जाना है। अगर फंक्शन तुरीन होता तो मैं ज़रूर आती। मैं यहाँ बैग लेकर आती हूँ। ज़मीना के कैंप पे वो भी इसके पीछे आ गई। कब तक वापस आऊँगी? रात में ज़मीना को देखा जल्दी जल्दी सामान पैक चेक करी थी। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं ज़मीना, तुम बहुत लकी हो, तो वो तुमसे इतना प्यार करते हैं। तुम्हें नाराज़गी का ख्याल करके वक्त की परवाह किए बगैर आ गए। हमें देखो, मैं बाप को कभी परवाह नहीं रही। हम सालों इनका नाम मिले, महीनों इनसे बात फोन पर बात ना करें, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा जिसे तब तुम्हें प्यार करके मना रहे थे ना, मुझे तुम पर रश्क आ था। पहली बार ज़मीना ने राबिया को यूँ अफसुदा देखा। पता इन लोगों के नज़दीक खुश की किस्मती चेक करने का कौन सा पैमाना था। इसके नज़दीक राबिया रखी थी और राबिया इसे रखी आई थी। वो बगौर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रही थी। ना नौशी और इसका मंगेतर नजर आया था। इसने पहली नज़र में पहचान लिया। जिसका वह क्लास फेलो था इसके साथ होता था। जिस तरह एक दूसरे के करीब बैठे बातें कर रहे थे, पता चल रहा था कितने फ्रैंक है। वैसे मुझे इस बात पे हैरानी थी, इस बार नौशी ने ज़मीना को पहले तरा नहीं दी। नाजिया ने शरारत से ज़मीना को का संजीदा चेहरा देखा। इसे डरा होगा हमेशा की तरह। ज़मीना इसके मुकाबले मुद्दका कि इसके मंगेतर को ना छीन लिया, अभी दोस्त के भाई को इसके मंगेतर के मुकाबले में लाकर करार कर दी। ये जवाब सोने की तरफ से था। दोनों खुद भी कहकर लगाकर हंस पड़ी। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, अब बेटी की हरकतें ताया जाई को नज़र नहीं आई। यहाँ इनको माशा या अफराद याद नहीं आए। जब आपकी मंगनी थी तो ताया जी को एक साथ बैठने पर तरास था। फरहान भाई खुद अंगूठी पहनाना चाहते थे तो ताया जी ने इसे बेशर्मी के ज़मीन में शामिल कर दिया। अभी दफ़ा इनकी गैर कहाँ चली गई। बेटी अंगूठी भी पहना के कंधे से कंधा मिलाकर बैठी है, गले भी लग रही है। वो तो इसे फट पड़ी थी। नाजिया सोने पेशानी से इसका चेहरा सुरख चेहरा देखा। तुम इतनी अजीब क्यों सोची ज़मीन ज़मीना, मेरे साथ कोई ज्यादती हुई ना कुछ इसमें निराला है। परसों से हमारे घर की, हमारे माशरे की यही रवायत चली आ रही है। मैं इन रवायतों से खुश हूँ क्योंकि मुझे ये खुशी है। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। और अभी जिस सहेली की बहन का तुमने जिक्र किया ना, वो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं। इनके नज़दीक ये बातें हमें यूँ नहीं समझी जाती। लेकिन मंगनी का ऐसा रिश्ता नहीं है कि गला मिला जाए या दिन रात इकट्ठे गुजारे जाए। मंगेतर महरम नहीं होता। महरम नहीं होता जिससे कुर्बत से तबाही लाती है। नाजिया ने बड़ी संजीदगी से इसको समझाया था। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। एक तो मुझे रिश्तेदारों में बिल्कुल शादी नहीं करनी, किसी ऐसे मिडिल क्लास घराने में बिल्कुल नहीं जहाँ छोटी छोटी ज़रूरतों की तरसना पया। इसका अमीर होना, मॉडर्न होना ज़रूरी है। इसके जो छलते गनवाने नाजिया हंस पई थी, जबकि सोने ने अफसोस से झटका। अच्छा मैंने तो एक ख्वाहिश मैं अम्मी तक पहुँचा दूँगी और ज़रूर मेरी शहजादी को शहजादा ही मिलेगा। नाजिया के प्यार करें मुस्का दी थी। जाओ आप जाकर राम को, फिर कल में इससे घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। सर हिलाकर लेटेगी। अब इसकी आंख लगे कुछ देर हुई थी जब इसके सराने रखा इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नजर आने वाला नंबर अनजाना था। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से आती पारी आवाज़ पर उठ गई। कौन? मुझे यही उम्मीद थी कि आप पहचानेंगे नहीं। दूसरी तरफ से मुस्कुरा कर कहा गया। जैन बात कर रहा हूँ। सारा कब आई? वो जितना हैरान होती इतना कम था। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसने परेशानी से पूछा। ये मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, जबकि आपकी तीनों दोस्तें मेरी भी कुछ लगती हैं। 2 दिन से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहा हूँ। हाँ, सायरा ने बताया कि आप अपने घर गई हुई हैं। वो भी 2 हफ्ते की खैरियत थी ना। ऐसे बेतकल्फी से पूछ रहा था जैसे कब से फ़ोन पर इनकी गपशप हो। आपको मुझसे कोई काम था? वो परेशानी में इसने बेतुका सवाल कर दिए। जब आपने क्या लगा हंसा। अब तो सारे काम आपसे ही है। इसने के जोर मैंने अंदाज पर इसके कानों की रोए सुरख होगी। अगर आपने ऐसी बात करनी है तो मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। ओके, नाराज़ मत हो। बंद कर रहा हूँ फ़ोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा फ़ोन नहीं करूँगा। ज़मीना ने मजीद कुछ सुनने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो बेसाख्ता दिल पर हाथा को बेतेजी से दरक रहा था। वो नाजिया के साथ पार्लर से वापस आई तो घर में काफ़ी रश था, जिसका मतलब था मेहमान आ चुके हैं। इन्होंने थोड़ा सा जानकर ड्राइंग रूम में देखा। पापा अम्मी के साथ पुप्पू ताया जी ताई भी बैठी हुई थी, जबकि दरमियान में सोफे पर कोई खतून स्किन कलर की बड़ी सी चादर वाली लिए मुस्कुरा रही थी। उन्हीं कदमों से वापस किचन में आ गई। यहाँ सोने यकीनन चाय का इंतजाम कर रही थी। इसने शेल्फ पर रखे मिठाई और फलों की टोकरी को इस्तफामी नज़र से देखा। पास ही बेकरी का काफ़ी सामान रखा था। इसने केक का एक पीस उठाकर मुंह में डाला। वाह, केक तो बड़े मज़ा का है। कौन लेकर आया? पापा की कज़न है, वही लेकर आई है। और ये स्किन शोर में ज़मीना के पोषण में सोने ने इस बात में सहलाया, जबकि वो जल्दी कपों में चाय डाल रही थी। अंदर तो लगता है जैसा कोई पी रहा है। सब मरीदों की तरह की इधर से इनके घेरा डाले बैठे हैं। ज़मीना जैसे आपकी बात का खुद ही मज़ा लिया, ऐसे ही है। पापा ताया जी भी सब इनका सुनते ही तो आगे तो ज़रूर इनकी खास होंगी। प्लेटों में बैठ के सामान निकाल रही थी। अब तुम भी मेरी कुछ मदद करो, यूँ ही मेहमान बनी खड़ी रहोगी। सोनिया ने अब गुस्से में से चमकती चेहरे को देखा जो फीशर के साथ बाद मजीद निकल गया था। जब वापस मैंने यहाँ पे मेहंदी भाई हाथ में इसके आगे की है, सूख चुकी है। सोनिया बड़ी ट्रे उठाते हुए से जताया, तुम ले दो ना यार, बहुत भूख लगी है। अपनी और बाजी के लिए चाय उस मुझसे लेकर जा रही हूँ। सोनिया ने उस गुस्से से देखा तो, लेकिन गुनगुनाते हुए अपने लिए चाय निकाल रही थी। वो स्टेज में नीचे उतर रही थी। अब इसे पापा अपनी
طرف آتے دکھائی دیا मीना ज़मीना आपा वहाँ अकेली बैठी हैं। थोड़ी देर इनके पास जाओ बैठो जाकर, अगर इन्होंने कुछ लिया नहीं तो इन्हें सड़क को जी। पापा ने पर शरारत संभालती एहतियात से चलती इनकी तरफ बढ़ी। इस पर नज़र पड़ते ही इनके नज़र जैसे इस पर जम सी गई। इनके करीब आने पर मुस्काई, वो भी मुस्कुरा के इनके करीब हुई। आंटी आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं? नहीं बेटा, खाना खाया आपने? जी बेटा खा लिया। इसकी नज़र इनका ज़्यादा रही थी, बड़ी प्यारी लगी। इन्होंने प्यार से इसके बालों को छुआ तो वो जमकर मुस्का दी। इसके शर्माने पर इन्होंने प्यार से देखा, तभी इसकी नज़र इनके इसके गोरे हाथों पर गई जिसपे मेहंदी के नक्शे नगार अजीब बहार दिखा रहे थे। इन्होंने इसके दोनों हाथ हमें माशाल्लाह बहुत गहरा रंगाया। अल्लाह नसीब भी खूबसूरत करे। इनके दुआ देने पर मुस्कुराती फिर रुखसती का शोर उठते माजत करती हुई उठ गई थी। राबिया के बताने पर सारा खामोश हो गई थी। तभी ज़ैन अंदर दाखिल हुआ। एक तुम कब आई? इसने है से राबिया को देखा, घंटा हो गया। मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी दोस्त भी आई है? इसने नायब में गर्दन घुमा कर पूछा, तुम्हें इसकी क्यों फिक्र है? सारा ने माथे पर पत्र बल डाल कर पूछा, अच्छी लगती है। फ़ोन देखते हुए बोला, मुस्कुरा कर बोला, इतनी अच्छी लगती है शादी कर लो, मैं मम्मी से बात करती हूँ। सायरा ने संजीदगी से कहा तो इसकी नज़र उठाकर बहन को देखा। अभी मैंने शादी करना सोचा। तो फिर सायरा ने आईब्रो चुकाया। मैंने तुम्हें पहले बताया था ज़मीना दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। हंस पड़ा था। सारी लड़कियाँ अच्छी होती हैं, दो लफ्ज़ मोहब्बत के बोल के इनके हुस्न की आग कसीदे भरोसा मिनटों पे फ्लैट हो जाती हैं। और तुम लोगों की ज़मीना को तो मैंने चैलेंज के तौर पे लिया, अब तो मुझे इग्नोर कर ही रही है। लेकिन आखिर कब तक तुम लोगों की गलतफहमी है वो मुख्तलिफ, वो भी मैं मुझसे दूर कर दूंगा। ज़ैन प्लीज़ अपने तजर्बे कहीं और जाकर करो, ज़मीना से दूर हो। राबिया को बुरा लगा, यार राबिया गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरी नीयत बुरी नहीं है, बस थोड़ी देर इंजॉय करूँगा कुछ अर्सा। फ़ोन कॉल्स 3-4 मुलाकातें, जब मुझे लगेगा लड़की में प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है मैं इसे छोड़ दूंगा और तुम लोगों को बता दूंगा मैं क्या चीज़ हूँ। एक और बाद में इसे फ़ोन भी कर चुका हूँ, वो मुझसे बात भी कर चुकी है। यकीनन इसे तुम लोगों ने नहीं बताया होगा। इसने क्या क्या मज़े से दोनों के साथ देखे डेमो देता हूँ। क्या क्या इसने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके सामने किया। दूसरी तरफ से ज़मीना की आवाज़ आई, कैसी हो ज़मीना? मुस्काका बोला, आपने फिर फ़ोन किया? दूसरी तरफ से गुस्से से बोली, मैंने कहा था आपसे कि मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। बात सुने ज़ैन साहब, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपकी बात इसलिए सुन ली थी, आप सायरा के भाई हैं। अब आके अगर आपने मुझे कॉल की थी मैं सायरा को बता दूंगी। ज़ैन का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। बेइज्जती की वजह से रब कर आबिया सायरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। आप मुझे धमकी दे रही हैं, ऐसे समझ रहे वक्त गुजारे कि कोई और लड़की तलाश करे। मैं आपकी वजह से सायरा से भी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। ज़मीना मैं आपकी सीरियस हूँ। ज़ैन ने कहा कोशिश की, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। यूँ ही इसका फ़ोन बंद हुआ। इन दोनों के कह के बंद हुए थे। तुम कुछ कह रहे थे? सायरा ने मुस्कुरा कर ज़ैन को देखा जिसके होंठ नीचे हुए थे। ये कह रहा है कि ये बड़ी तोप चीज़ है। मैंने शायद से देखा, झटके से खड़ा हुआ। इन मिडिल क्लास लड़कियों को ये मस्त है, थोड़ी सी बात करो तो इन्हें लगता है कि बंदा सीरियस है, शादी तक पहुंच जाएगा। है इसने कब तुम शादी की उल्टा तुम इसे कह रहे थे कि तुम सीरियस हो। अब के राबिया मजाक उड़ाए में अंदाज़ बोली, भाई शरीफ बनती है ना, तुम्हारी दोस्त ऐसा तमाशा लगाऊंगा सारी शराफत दरी की दरी रह जाएगी। इस कदम के मेज़ अंदाज पर दोनों ने है से देखा, अपने हद में रहना ज़ैन, कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मैं तुम्हारे आगे पीछे सारा करतूत खोल कर डैडी को बता दूंगी। सारा माथे पर बल डालकर गुस्से से बड़ी तो थनफन करता बाहर निकल गया। राबिया ने परेशानी से सारा को देखा, ये इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, पहली दफ़ा किसी लड़की ने लिफ्टिंग करवाई ना तो बेचारा बुखरा गया। तुम छोड़ो, ठीक हो जाएगा। सारे ने तसली अमेज़ अंदाज में इसे हाथ थपाया तो राबिया पुरसोच अंदाज में सर हिला कर रहेगी। रात को बिलिम में सुबह सुबह इतना खैरियत। मम्मू तो बाहर आई तो अंदर से आती आवाज़ों पे इमरान से पूछा, हाँ वो ज़रीना आपा वापस जा रही है ना कि मिलने आई है? क्यों? वलीमा अटेंड नहीं करना इन्हें काम है। वैसे अम्मी ये बहुत अमीर लगती है तो आप सब इनके पीछे आगे पीछे फिरती। इसने पानी का गिलास मुँह से लगाते हुए पूछा, है तो है, बहुत अच्छी भी, बहुत सखी भी, हमें मदद की इन्होंने बहुत मदद की हमारी बहुत मदद की हूँ। इसने गायब दिमागी से सुना था, ये तुम नाश्ते ले जाओ, इन्हें अल्लाह हाफिज़ भी कर रहा हूँ। ये फल कितने फ्रेश है। इसने सेब उठाते हुए कहा, ज़मीना आप गाँव से लेकर आई हैं, वहाँ की हर चीज़ बड़ी खालस होती है। नाना की तारीफ पे इसका मुंह बन गया। ये अबू की कज़न गाँव में रहती हैं? हाँ, वहाँ इनकी बहनें रहने दी, अम्मी जहाँ भी रहती है, मुझे क्या, अबू का साथ ननिया मुझे पेंडू ही लगता है। वो मुंह बना कर बोली, मीना तुम से बात को जानती भी हो वो कितनी। अम्मी प्लीज़ आप इनकी तारीफ ना शुरू कर देना। वो नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर निकल गई। आप ऐसे जा रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गफूर साहब ने आजी से कहा, मजबूरी ना होती तो ज़रूर रुकती गफूर। वो शफ़क़त से बोली, अब्बा आपका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम मेरे छोटे भाई हो गफूर। एहसान कैसा? एहसान का इस्तेमाल करके तुम मुझे शर्मिंदा ना करो। और बल्कि तुम भी है, तुम्हारा छोटा भाई है। बहन भाई के रिश्ते में मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें दुनिया दारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे शोहर ने यार वक्त पर पैसे मांगकर जिस तरह गफूर को तंग किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन बहरहाल वक्त गुजर गया। अब तुम नाजिया को बहू नहीं बेटी समझना, क्योंकि नस्लें बहू से चलती हैं। इनके प्यार करोगी तो इज्जत दोगी तो वो भी तुम्हें बदले में इज्जत देंगी। जहाँ मोहब्बत और इज्जत हो वहाँ घर जन्नत बन जाता है। जी आप पुप्पो ताबे से बोली तो ज़मीन आईब्रो चुकाते अंदर आ गई। इस्लाम का ट्रे रख कर जल्दी से उठ बाहर निकल गई। इसके पीछे पुप्पो भी निकल गई थी। ज़मीना बेगम की नजरें दूर तक इसका पीछा किया। गफूर तुमसे एक बात करनी थी। जी आप वो फरमाबरदारी से बोले, तुम्हारी मीना बहुत पसंद आई, मैं इससे अपने मुन्ना के लिए ऐसी ही बीवी ढूंढ रही थी।
दोनों की जोड़ी भी सूरज चांद की जोड़ी लगेगी। वो तसव्वुर की आंख से दोनों को साथ देखो खुश हुई थी। आपा आपकी ख्वाहिश और आंखों पर, लेकिन अभी मीना पर ही आपको पता है ना इसे पढ़ाई का कितना शौक है। मैं इंतजार करूँगी गफूर, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। गफूर साहब तसब्बुस का शिकार होते थे। मीना की ख्वाहिश और इसकी सोच भी अच्छे तरह से जानते थे। इसकी मर्जी के बगैर कुछ करना नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं गफूर, तुम परेशान ना हो। फिर जो अल्लाह का मंजूर ने परेशान देख के इन्हें बात खत्म कर दी। नहीं आपा ऐसी बात नहीं है। हाँ आपसे ज़्यादा मेरे काबिल एतबार कौन होगा। मुझे यकीन है मेरी मीना आपके घर खुश रहेगी। फिर उन्होंने कुछ सोच कहा, हामी तुम बच्ची इतनी जल्दी जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए आई थी। अपने सामान पैक करते देखकर नाजिया ने नाराजगी से कहा तो मुस्कुरा कर इसके सामने बैठ गई। बाजी एग्जाम होने वाले हैं। वैसे भी शादी के बाद मेरा पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो गया। नाजिया ने सर हिलाकर सोने को देखा। इसे बात करने का इशारा कर रही थी। वैसे मुझे तुमसे एक खास बात भी करनी है। जी बताइए। इसकी तरह मतवजा होकर बोली, दरअसल अम्मी ने मुझे बुलाया है कि मैं तुमसे बात करूँ। आपके ज़मींदार ने उठकर इसे देखा। ऐसी कौन सी बात है जो अम्मी खुद नहीं कर सकती। तुम शादी पर इतनी प्यारी लग रही थी, सब तुम्हारी पूछ रहे थे। कल फरहान के दोस्त ने भी तुम्हारे बारे में पूछा। वो रिश्ते की अम्मी को लाना चाहता है। दूसरा पापा की तो कज़न हमारे घर ठहरी थी। इन्होंने अभी बेटे की पापा से बात की तो पापा को वैसे वो रिश्ता पसंद है, पर अम्मी ने कहा तुमसे पूछ लूँ। बात गुस्से वाली तो नहीं है, पर इसे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा है। पहली बात तो ये मैं भी शादी करना नहीं चाहती। इतनी मुश्किल से तो मैं यहाँ तक पहुँची। दूसरा मैं आपको बताया था ना मैं सोच के है। आप अम्मी को मना कर दी, लेकिन ज़मीना कभी कभी तो शादी करनी है। फिर दोनों रिश्ते अच्छे हैं। लोगों को अच्छे रिश्ते ढूंढने की इतनी तगोगुत करनी पड़ती है। यहाँ तो रिश्ते खुद चल के आए। इस तरह मना करना तो सरासर कफराने नियमत होगा। आपको ऐसे अफसोस हो रहा है जैसे मैं इन कहा से शहजादे गुलफाम हाथ से निकल जाएगा। एक फरहान भाई के दोस्त से जाहिर सी बात है मुझसे 10,000 तो बड़ा होगा। मेच्योर लोग मुझे नहीं पसंद। दूसरा वो भी हमारी तरह होगा मिडिल क्लास। फिर वही मसले कि अब मैं फीस अफोर्ड कर सकेगा, उल्टा मुझे पढ़ने से मना कर देगा। क्या वो मुझे बेहतरीन घर गाड़ी स्टाइश की ज़िंदगी दे सकेगा। दूसरा पापा की कज़न का बेटा गाँव में रहने वाला गवाह, वो क्या चार पड़ेगा। चार पढ़े लिखे लोगों में खड़े होकर कॉन्फिडेंट इंग्लिश में बात कर सकेगा। क्या होगा इसका लाइफ स्टाइल। कोई 10वीं पास दुकानदार होगा। सारे में बसों में धक्के खाए होंगे। क्या इसके पास गाड़ी होगी। क्या मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आसाइशें दे सकेगा। रिश्ते तो आप लोगों को नेमत लगे हैं। मेरी नज़दीक बकवास है। तुम क्या सारी उम्र महलों में रही हो, न गाड़ियों में घूमती रही हो। पीछे से आने वाली आवाज़ पर इन तीनों ने मुड़ के देखा। 2 कमरों के घर में तुम पैदा हुई हो, वहीं पली बड़ी। सारी मतलब बाप के पास बाइक रही है। तुम वर्ल्ड टू वर्ल्ड बंगले और गाड़ियों की बात करी हो। मनाना को शायद इसकी बातें ज़्यादा बुरी लगी थी। जब इनका अंदाज गुस्सिला तंजिया था। तो क्या इसमें मेरा कसूर है कि मैं आप लोगों के घर में पैदा हुई हूँ। इंसान फिर तरक्की के अपना रास्ता खुद बनाता है। ताया जी भी पापा के साथ काम करते थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन पापा इनके असूल हम छोटी छोटी चीज़ों को तरसते रहे। तब के ताया जी की फैमिली हर बार हर जगह हमें कमतर खुद को बढ़ते साबित करते रहते हैं। अभी आपने बंगले और कार की बात किया ना कि अगर मेरे पास बंगला और कार नहीं है तो इसकी ख्वाहिश रखना गुनाह है। मेरे बाप के असूल मेरे लिए भी अहम है। खुद को तकलीफ देकर हमेशा हमारी ख्वाहिशों का ख्याल रखा है। हलाल का नवाला खिलाया। तब के तुम्हारे दादा जिस तरह रिश्वत लेकर अमीर हुए सब जानती है, लेकिन तुम हमेशा से ज़ाहिरी चमक नमक से मुतासर रही हो। तो मेरे बाप ने इन 2 बेटियों से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें शहजादियों की तरह रखा। तुम्हें इस बात को तक उसी कह रही हो। हद होती है खुदगर्जी की मीना। वो गुस्से से बोलने की वजह से इनका सांस होने लगा। नाजिया करीब जाकर इनकी पुष्ट को सराया। अम्मी आप तो रिलैक्स हो जाए। खाक रिलैक्स हो जाए। इन्होंने गुस्से से नाजिया का झटका। ये शुरू से खुदगर्ज है। जिस बाप ने इसकी ख्वाहिश पूरी करने की पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाए। इस बाप की कमाई पर सवाल उठा रही है। शुक्र को अच्छी स्रोत की वजह से किसी ने पूछ भी लिया, वरना इस सदर गुलफाम किताबों की कहानियों में मिलते हैं। हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों को इज्जतदार शरीफ लोग मिल जाए वही बेहतर बहुत है। मैं शराफत का चांद नहीं डालना। क्या करूँगी ऐसे आदमी की शराफत का जिसकी जेब खाली हो, जो मुझे पसंद नहीं होगा। मैं कैसे इसे बर्दाश्त करूँगी। वो भी शोहर के रूप में। इतना कुछ सुनकर भी अपनी बात पर जमी थी। न खा जाई नजर से देखा। तुम इस काबिल नहीं थी कि तुमसे पूछा भी ज़्यादा, लेकिन हमने तुम्हारी राय मांगकर तुम्हारी इज्जत दी जो तुम्हें रास नहीं। फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा ने ज़रीना आपा को हाँ कर दिया। क्या वो पड़ी थी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी गांव में शादी नहीं करूंगी। अगर आप लोगों ने यही सब कुछ करना था तो मुझे इतने पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। इसका गुस्सा बेबसी में डल गया था। ज़रीना आपा बहुत अच्छी खातून है। बेशक इनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उम्र का बड़ा तजर्बा है जो किसी डिग्री वाले के पास भी नहीं था। खानदानी साहिब हैसियत लोग है। तुम्हारी फीस तो लाखों में जाती है। जिन्ना की शादी पर खर्च हुआ तुम्हें पता है कैसे हुआ। किसी ने हमारी मदद की नहीं। किसी ने हमें मदद नहीं की। तुम्हारी अमीर ताया ने भी नहीं। ये जिन्ना आपा थी जिन्होंने एक लफ्ज़ जताया बगैर हमें मदद की। अब भी तुम्हारी चाहती तुम्हारी हिस्सा मांगा। जहेज के नाम पर इन्होंने एक तिनका भी नहीं मांगा। वो तो बरसती आंखों से इन्हें देख रही थी। एकदम मुस्काए तो इनके एहसानों का बदला आप लोग यूँ चुका रहे हैं। मुझे कुर्बानी का कम ना कर। इस तरह से आप लोग जहेज के खर्चे ही बच जाएंगे। वहाँ अच्छी डीलिंग है। कितनी कीमत लगी फिर मेरी। वो इनके करीब आकर बोली। अमराना का जबरदस्त जवाब दे गया। इन्होंने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम जैसी औलाद होती है जो माँ बाप को जलील करती है। मैंने आपको अपना जवाब बता दिया। क्या बाहर जाने लगी जब दरवाजे पर खड़े गफूर साहब को देखे एक पल की सुन होगी। इसकी नज़र झुक गई थी। नहीं झुकी नज़र के साथ कमरे से बाहर निकल गई। आगे थी किसी से मिले बगैर घर से निकल आई थी। इसे अपने माँ बाप से गिला था जिन्होंने इसके साथ साथ का कोई ख्याल नहीं किया। इसे पूछे बगैर इसका हिस्सा तय कर दिया। वो भी एक पेंडू के साथ सिर्फ इसलिए कि जहेज नहीं ले रहे, इसलिए कि नाजिया के जहेज के इन्होंने मदद की थी। इसकी वजह से खुद को
قربان کرتے ایسا نہیں کر سکتی تھی. اسے دیکھ کے بغیر شک سے چڑ ہو گئی تھی. جو سرینا کا آپا کا بیٹا تھا جس کو یہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے. ایگزام قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ بزی ہو گئی تھی. امی سے پاپا سے بات نہیں کری تھی. صرف نازیہ کا فون اٹینڈ کر لیتی تھی. وہ ہر فون پر اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی لیکن سمجھایا بھی اسے جاتا جو سمجھنا چاہتا تھا. جبکہ وہ اپنے طور پر فیصلہ سنا چکی تھی. تمہارا جانا ضروری ہے. زمینہ نے ماں کو سے رابعہ کو دیکھا. یار 1 سال ہو گئے گھر بس ملے. یہ ایک ماں فری ہے. سوچا مل لوں واپس تو پھر یہیں آنا ہے. تم کیوں اداس ہو گئی ہو؟ میں روز فون کروں گی. تم بھی جا کر یہ فراغت انجوائے کرو. پھر فائنل میں ہم سر کے جانب سے فرصت نہیں ملنی. رابعہ خود اداس ہی لیکن ظاہر نہیں کری تھی. تم کب نکلو گی؟ میں کل صبح جاؤں گی. اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا. رابعہ نے نظر سے دیکھا. قریب آ کے اس کا دونوں ہاتھ تھام گئے. تم بہت منفرد ہو زمینہ. بہت اچھی. ہمیشہ ایسے ہی رہنا. کسی کے خود کو نہ بدلنا. زمینہ اس کی بات کا پس منظر نہیں جانتی تھی لیکن پھر بھی اس نے اس بات میں سے ہلا دیا. چلو خیر اپنا خیال رکھنا. پھر ملاقات ہوگی. میری رائڈ آ گئی. وہ جلدی سے اپنا بیگ سیٹتی باہر نکل گئی. وہ کب سے گیٹ پہ کچھ فاصلے پہ کھڑی گاڑی کے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. جسے ڈھونڈ رہا تھا. اسے کبھی دیکھا نہ تھا. اسے اس بات کی پریشانی تھی. کل اس نے سائرہ اور رابعہ کو فون پہ بات کرتے سن لیا تھا جس میں زمینہ کے باپ کا ذکر آیا تھا. اس وقت اس کے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے لیکن 1 گھنٹے کے کھڑا وہ تھک گیا تھا. تبھی ایک کار گیٹ کے آگے رکی. اس میں سے ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا. تبھی اسے گیٹ سے رابعہ بھی نکلی تھی جس طرح اس شخص سے ملی تھی. ذہن کی شک سے تصدیق ہو گئی تھی. اس نے مسکرا کر زمینہ کو میسج کیا. رابعہ کے جاتے ہی گیٹ کی طرف بڑھا. ایکسکیوز می کی آواز پر غفور صاحب نے مل کر دیکھا. یہاں کوئی لڑکا کھڑا نہیں دیکھا تھا. آپ نے مجھے بلایا؟ جی انکل میں آپ زمینہ کے فادر ہیں نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا. لڑکے کے منہ سے زمینہ کا نام سن کر بہت حیران ہوئے تھے. جی میں زین ہوں زمینہ کا بوائے فرینڈ. اس کے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا جبکہ غفور صاحب ساکھ کھڑی تھی. او سوری فرینڈ. وہ گھبرانے کی ایکٹنگ کرتا بولا. مجھے پتا ہے اس نے آپ کو موبائل میں نہیں بتایا ہوگا. ہاں میں دوسرے کو پسند کرتے لیکن وہ شاید آپ سے ڈرتی ہے. دوسرے میں گھر والے بھی نہیں مانے. میں تو چپ کر گیا لیکن زمینہ مجھ پر زور دے رہی ہے کہ ہم کورٹ میچ کر لیتے ہیں. میرا دل تو نہیں مان رہا لیکن اب اس کی بات رد بھی نہیں کر سکتا. تم جھوٹ بول رہے ہو. بڑی دیر کے بعد غفور صاحب کے منہ سے مشکل الفاظ نکلے تھے. وہ مجھے پتا تھا آپ نہیں مانیں گے اس لیے آپ کو ثبوت بھی دوں گا. ابھی آپ میں نے اسے بلایا. وہ آئے گی. اسے آپ خود دیکھ لینا. وہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہار والی گیٹ کی طرف چلا گیا جبکہ زمینہ کو آنا تھا. وہاں سے اس کو دیکھ سکتے تھے لیکن میں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی. اب زمینہ کو آتا دیکھ کر ان کا دل چاہا کہ کاش وہ یہاں نہ آتے تو کچھ تو برم رہ جاتا. جی فرمائیے. وہ اسے دیکھ کر سخت راج نے بولا. زمینہ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. میرا ارادہ آپ کو فون کر کے پریشان کرنے کا نہیں تھا. دراصل میں دل کا بہت صاف دل میں ہو کہہ سکتا ہوں. مجھے آپ اچھی لگی. میرے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو آپ کو اچھا نہیں لگا. میں آپ کو اس بات کا احترام کرتا ہوں. سو نیکسٹ ٹائم آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ویسے میں کچھ دنوں تک امریکہ جا رہا ہوں. پھر شاید کبھی ملاقات نہ ہو تو آپ مجھے معاف کر دیا ہو تو یہ قبول کر لی. اس نے اتنے اچھے طریقے سے معذرت کی تھی کہ زمینہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا. اس نے مسکرا کر گلاب کے وہ پھول تھام لیا جبکہ دور کھڑے غفور صاحب کا رنگ سفید پڑ گیا. بہت بہت شکریہ زمینہ کہہ کر مڑ گیا اور گیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے دائیں طرف کچھ فاصلے پہ کھڑے غفور صاحب کو دیکھا. پھر زمینہ کو. آپ بہت اچھی ہے زمینہ. آئی لو یو. آخری 2 لائنیں اس نے جان بوجھ کر زور سے بولی تھی. زمینہ نے حیرت سے اس کی بیتوں کی بات سنی. اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا لیکن گیٹ سے اوجھا ہو چکا تھا. وہ سر جھٹک سے مڑی لیکن مڑتی ہی زمین و آسمان اس کے آگے گھوم گئے. وہ بالکل ساکھ کھڑی تھی حتیٰ کہ چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ گئی. اس نے ساری زندگی ان کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا. وہ بری طرح ڈر گئی. سامان لے کر آؤ اپنا کہہ کر باہر نکل کے سارا راستہ اس نے ڈرتے ہوئے گزارا لیکن اس منہ دوسری طرف کیے سے بالکل بے نیاز بیٹھے تھے. گھر پہنچتے اسے دیکھ کے بغیر اندر چلے گئے. اسی طرح سر جھکائے ان کے پیچھے آئی تھی. بیگ کمرے میں رکھ کر کتنی دیر ہاتھوں کو مسلتی پریشان کھڑی رہی. تبھی سونیا تیزی اندر آئی. اندر آتے اسے بڑے جہان انداز میں سے بازو سے تھاما. کیا ہوا پاپا کیوں رو رہے ہیں؟ زمینہ نے چونکے سے دیکھا. پل کے ذائقے بغیر ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی. عمرانہ ان کے قریب پریشان صورت لیے کھڑی تھی. وہ سیدھی ان کی طرف آئی. گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گئی. پاپا پلیز ایک بار میری بات سنیں. جیسا آپ سوچتے ویسا کچھ نہیں ہے. غفور صاحب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. جن کی آنکھیں اور چہرہ دونوں گلے تھے. کوئی تمہارے بارے میں آ کر ایسا کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا. آپ کی طبیعت مجھے یقین تھا پر میں آپ کی آنکھوں کو دیکھا کر کیسے جٹرا دوں. مجھے اتنا بتاؤ کہ میرے پیار اور طبیعت میں کہاں کمی رہ گئی تھی تو تم نے چور راستہ اختیار کیا. میں محدود وسائل میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری نہیں کی. کبھی حرام کا ایک لقمہ تم لوگوں کے گل میں نہیں جانے دیا. پھر بھی تم نے حرام راستہ چنا. میں تمہیں وہاں پڑھنے بھیجا تھا. تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے میں کتنا مقروض ہوا. کس طرح نظر چکا کر ذلیل ہو کر میں لوگوں سے پیسے کا تقاضا کرتا تھا. لیکن تم وہ شرمندگی دیکھ لیتی تو اپنے لیے موت مانگ لیتی کہ باپ کو یہ دن نہ دکھاتی. وہ تو برستی ہے نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی. طرف کو بولی. پاپا میں یقین کریں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کو ذلیل ہونا پڑے. وہ میرے دوست کا بھائی ہے جسے آپ نے دیکھا ہے. آج سے پہلے میں کبھی اسے ملی بھی نہیں. اس نے 2 دفعہ مجھ سے فون کیا تھا. آج بھی مجھ سے معافی مانگنے آیا تھا. غفور صاحب نے ناراضگی سے دیکھا. جھوٹ مت بولا زمینہ. وہ لڑکا خود مجھے بتا کر گیا ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے. تم اسے کورٹ میچ کرنے کی مجبور کری ہو جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتا. اسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال تھا جبکہ تم نے شاید ماں باپ کو مرا ہوا سمجھ لیا. ان کے انکشاف پر اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی. یہ جھوٹ پاپا. وہ طرف کو بولی. تو وہ بھی جھوٹ ہے. تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا.
تم نے مسکرا کے اس کے ہاتھوں سے پھول نہیں لیا تھا، چاہتے ہوئے جو بےہودہ باتیں کہہ کر گیا تھا تم نے نہیں سنی تھی۔ پاپا میں یقین کریں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لڑکا جب مجھے بتا رہا تھا میں دل کر رہا تھا زمین پھٹے میں اسے سما دوں۔ لوگوں نے ہمیشہ مجھ پر باتیں بنائی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، لیکن میں نے کبھی افسوس نہیں کیا اور بیٹیوں کو ہمیشہ بیٹوں کی طرح سمجھا کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ بیٹیوں سے نہیں اپنی عزت سے ڈرتے ہیں۔ میں نے تمہیں نازیہ اور سونیا سے زیادہ پیار کیا، تمہیں جائز ناجائز خواہش پورا کیا، بدلے میں تم نے مجھے یہ نام دیا، میرا اعتماد توڑ دیا۔ میں بہت بزدل آدمی ہوں، شاید ہر شریف آدمی ہوتا ہے، برسوں لگا کر میں یہ عزت کمائی ہے، تمہاری وجہ سے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ کہہ کر انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھینک کر آنسو صاف کیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہیں موقع دیتا کہ تمہارا نکاح وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، کیونکہ تمہاری خود جیسی خود سے اور سار فراموش لڑکی کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ بات کی حقل تک ان کا لہجہ پتھریلا ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کا یہ روپ دیکھ کر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنے باپ کا روپ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مڑ کر ماں کو دیکھا، لیکن انہوں نے بھی ناراضگی سے منہ موڑ لیا۔ کوئی اس کا بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ ناراض اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ رات سے صبح ہو گئی، ایک تو روتے ہوئے، دوسری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ ابھی سے سمجھ میں آیا کہ زین نے وہ 2 جملے کیوں بولے، یقین پاپا کو سنانے کی، لیکن اس نے ایک ساتھ ایسا کیوں کیا، اسے اپنا قصور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جس نے سائے کا نمبر ملایا، ایک بار بھی نہیں 12 بار، لیکن بند تھا۔ کل سے تو کمرے بند تھی، لیکن کسی نے اسے کھانے کا پوچھنا تو دور، کمرے میں جان کر بھی نہیں دیکھا۔ شام کو وہ بھوک کے نڈار ہو کر گروندگی میں جا رہی تھی، دروازہ کھلنے پر بامشکل آنکھیں کھولی جہاں ٹرے لیے نازیہ اندر آئی تھی۔ اسے دیکھتے اس کی آنکھیں پھر آنسو سے بھر گئی۔ نازیہ نے اسے دیکھ کر ٹرے اس کے آگے رکھی، خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ زمینہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کھانا کھا لو، اس کے نظروں کے جواب میں نازیہ نے کہا تو بھوک سے اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، اس لیے کسی نخرے کے بغیر اس نے کھانا شروع کر دیا۔ پرسوں تمہارا نکاح ہے، زمینہ والا زمینہ کے حلق میں اٹک گیا، بڑے زور کا کھسکا لگا۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نازیہ نے جلدی سے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، جسے اس نے بامشکل گھونٹ پیا۔ باجی پاپا کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، روتے ہوئے بولی، جیسے تم نے ان کے پیار کے بدلے میں انہیں دھوکہ دے سکتی ہو۔ زمینہ نے دکھ سے اسے دیکھا، آپ ہی مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اگر تم صحیح ہو تو پھر وہ لڑکا کون تھا جو پاپا سے ایسی بکواس کر کے گیا تھا؟ باجی مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں کیا، میں خود حیران ہوں، میں نہیں جانتی زمینہ سچ کیا ہے، لیکن پاپا ابھی بہت ڈس ہارٹ نے اپنے پرسوں جمعے کے بعد تمہارا نکاح طے کر دیا۔ پاپا سے کہے میں غلط بادل کی میرے ساتھ ظلم نہ کرے، میں کبھی ایک ان پڑھ کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی، ایک شخص جسے میں جانتی تک نہیں، دیکھا تک نہیں، اس میں پسند نہیں کرتی، کیسے ان کے ساتھ زندگی گزاروں گی، میں مر جاؤں گی باجی۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوتے انداز سے بولی تو نازیہ نے ہاتھ چھڑا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم پر رحم کو زمینہ، پاپا کی جتنی بےزتی کروانے کی تم کروا چکی ہو، اب ہی کو تو وہ کہہ رہے ماں باپ سے زیادہ صحیح فیصلے کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں میں نہیں کروں گی، آنسو صاف کرتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی۔ پاپا کی طبیعت کل سے بہت خراب ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری نکاح انہیں کسی بڑی تکلیف میں مبتلا کر دے، بہتر ہے تم خود کو اس نکاح کے انتہا کرو، کیونکہ یہ طے ہے کہ وہ لوگ جمعے کو آ رہے ہیں۔ وہ کہہ کر اس کے آگے سے ٹرے اٹھا کر لے گی، ماں کے پاس گئی، ان کی منت کی تھی جیسے کہے گی ویسے کریں گے، لیکن اس کا ایم بھی مکمل ہونے دی، لیکن کوئی اس کی بات سننے کا روادہ نہیں تھا۔ سونیا نکاح کا جوڑا جولی بیڈ پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اس جوڑے کو دیکھتی رہی، اپنی شادی کو لے کر اس کے کتنے ارمان تھے، سب خاک ہو گئے تھے۔ سورج جوڑا میں سے اپنے ارمانوں کا خون نظر آ رہا تھا۔ اس نے نازیہ کو ہر چیز کے منع کر دیا تھا، نہ اس نے مہندی لگوائی تھی، نہ ہی بیوٹی پارلر جانے کی حامی بڑی تھی، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود نازیہ نے اپنی دوست کو بلا لیا تھا، بیوٹیشین تھی۔ اس کے منع کرنے پہ عمرانہ نے اسے طویل لیکچر دے کر گئی تھی، جس کا لب لباب ان کی عزت، رشتہ داروں کا ڈراوا وغیرہ وغیرہ۔ خاموشی سے آئینے کے آگے جا کر اٹھ بیٹھی۔ نازیہ کی دوست نے ہاتھ بڑی تیزی سے اس کے چہرے پر چل رہے تھے، اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک پل کی اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ کیسے نازیہ سونے کو بتاتی کہ اپنی شادی پر شہر کی بہترین بیوٹیشین سے تیار ہوگی، لیکن اب اس نے شیشے میں نظر نازیہ کی دوست کو دیکھا، تیزی سے پڑھ کے جھپٹ کے آنسو اتار لیے۔ بہت پیاری لگی انہیں زمینہ، نازیہ کی دوست نے اس تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ تب بھی نازیہ تیزی سے اندر آئی تھی، اور بڑا سا تاریدہ دوپٹہ اس کے اس کے اوپر ڈال کے اس کے چہرہ ڈھانپ دیا۔ پاپا پھپھو تایا جی کے ساتھ فرحان بھائی نکاح خواندہ داخل ہوئے تھے، اس کے ہتھیلیوں پہ سینہ اتر آیا۔ زمینہ غفور ولد غفور اصغر آپ کا نکاح، طلال احمد ولد احمد جمال چاہیے نکاح، یہ باوز 5 لاکھ نکاح کا محل طے پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ اس نے سرخ دوپٹے کے پیچھے سے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو مسترب انداز میں ہاتھوں کو چکے ہوئے تھا۔ قبول ہے، جیسے تھک کر بولی غفور صاحب کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوگی۔ وہ جلدی سے باہر نکل کے باقی کمرے میں موجود لوگوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے دعائیں دی۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا، ہر سو خاموشی چھا گئی، لیکن کمرے سے زیادہ اسے دل کی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ویسے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ دروازہ کھلا تو عمرانہ، نازیہ، سونیا کے ساتھ زرینہ بیگم اندر آئی۔ انہوں نے قریب آتے ہی ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ماشاء اللہ کہنے کے ساتھ اس نے اس کی پیشانی چومی، کروڑوں میں سے ایک ہے میری بہو، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی۔ سودا سہاگا ایک بار پھر اس کا سر چوم کر بولی، دوپٹے سے دوبارہ اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ سب بھائی مبارکباد دینے آ رہے تھے، جیسے اس کے ساتھ باخوشی دلی سے قبول کر رہی تھی۔ مووی بھی بن رہی تھی، تصویریں بھی کھینچی جا رہی تھی، لیکن جو مہمان خصوصی تھی اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس اسٹیج پہ اس کی ماں باپ دونوں بہنوں کے ساتھ تھا، پھپھو کی فیملی بھی تھی۔ تبھی مبارکباد دینے کے بعد تائی جان نے اپنا منہ کھولا۔ اب آپ نازیہ کی شادی پر آئی تھی تو اب تو برک تک نہیں لگنے دی آپ نے کہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے، اور تو ہفتہ پہلے غفور میاں آئے تھے، انہوں نے بھی
कुछ नहीं बताइए अचानक कैसी कौन सी एमरजेंसी होगी ताई जी की बात पर। गफूर साहब का रंग उठ गया, इन्होंने घबरा कर ज़ीना आपा का मुँह देखा जो मुस्कुरा रही थी। गफूर की तीनों बेटियां मुझे शुरू से पसंद थी। नाजिया की शादी पर मीना को देखकर मैंने फैसला कर लिया कि मेरे सोने के आंगन में ये मीना चाहेगी। तब से मैंने गफूर से बात कर ली तो अभी तो शादी नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत जोर दिया, मुन्ना तो काम पर चला जाता है, मैं साथ नहीं अपने इतने पे घर में बुखाई बुखाई फिरती रहती हूँ। बहू आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी, मेरा दिल भी लग जाएगा, इसलिए मैंने गफूर पर जोर दिया। शादी किसी निकाह कर दे, वलीमा हम शानदार करेंगे। यहीं पर दिल बिठाने के लिए लेकर जा रही सही बात में से इसे बस यही बात सुनाई दी थी। चलिए अल्लाह गफूर का चलिए अच्छा है, गफूर का बोझ कम हुआ। अब अगले माह नौशी की शादी की सारे फंक्शन करेंगे, आपने ज़रूर आना है। ज़मीना तरार को भी लेकर आई, आना है। वैसे भी ज़मीना तो नौशी की बड़ी अच्छी दोस्त है। ये आवाज़ साया जी की थी। अल्लाह अच्छे नसीब करे, वो इसे नौशी नजर नहीं आ रही। अरे पता तो नहीं था ना, अचानक तुरिंदा का निकाह हो जाएगा। इसका पहले से अपने सास और नंद के साथ शॉपिंग का प्रोग्राम था। इनके साथ लाहौर शॉपिंग के गए, बड़े अच्छे लोग हैं, हर चीज़ नौशी की पसंद की ले रही है। आपके ताई जी ने ये बताना सही समझा, चलो अच्छी बात है। ज़मीना बेगम ने कहकर बात खत्म कर दी। रुखसती के वक्त सभी इसे के गले लगकर आपिदा हुए थे। सिर्फ वही थी जिसने एक आंसू तक निभाया था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अगली सीट पर तलार और इसका दोस्त था जो कार ड्राइव कर रहा था। उसके पीछे सीट पर वो ज़मीना बेगम थी। भूख की वजह से इसे कुछ असाबी तखन की वजह से चक्कर आ रहे थे। गाड़ी में ऐसी चल रहा था लेकिन फिर भी इसे पसीना आ रहा था। मुन्ना कितनी देर है, इसके दिल की बात पर बात ज़रीना बेगम ने पूछ ली। बस थोड़ी देर। गाड़ी में बारी और गंभीर आवाज़ गूंजी तो ज़मीना बेगते गहरा सांस लिया। साथ बैठे ज़रीना बेगम ने चौंके से देखा। थक गई है मेरी बेटी, कहने के साथ मैंने इसका हाथ थामा। दो पे हाथ सर था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ना पेशानी से पूछा। अगली सीट पर बैठे तराने मुड़कर इसे देखा। पेपे दोस्त की मुस्कुराहट महसूस करके चेयर वापस मोड़ लिया। मैं ठीक हूँ। इनके मसलसल इस तफसाहट पर इसे बोलना पड़ा कि शीशे खोल दूँ आंटी? तरा के दोस्त ने कहते हुए बटन दबाकर शीशा नीचे कर दिए थे। ठंडी खुशगवार हवा अंदर दाखिल होती ऐसे ऐसे सुकून मिला। इर्द गिर्द शायद खुली जगह थी क्योंकि हवा काफ़ी सर्द थी। कुछ देर के बाद गाड़ी रुक गई थी। इसने जाली की ओर से देखा। वहाँ एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। मुकम्मल तौर पर लाइटों से सजा था, बल्कि घर के तरफ और दूर तक जो सड़क जाती थी वो भी रोशनी से सजी हुई थी। गाड़ी रुकती काफ़ी लोग गेट से बाहर निकल कर गाड़ी तक आए थे। आओ बेटा। ज़ैनब बेगम ने इसका हाथ पकड़ कर इसे कार से बाहर निकलने में मदद की थी। जिंदा ने दोनों को साथ खड़ा करके इनके सर से कई नोट वार के साथ खड़ी औरत को दिए थे। साथ ही ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हो गई थी। इस पर ध्यान में थी। बड़े से बेसाख्ता अंदाज में साथ खड़ी तरार के बाजू को पकड़ा था। इसकी ये हरकत बड़ी बेसाख्ता थी। तरार ने चौंकर इसके झुके सर को देखा और मुस्कुरा के सामने नजर डाली। इसके सामने गन लिए इसके दोस्त मुस्कुराती नजरों से इसे देख रहे थे। हाँ, भाभी ने अभी से भाई को काबू कर लिया। फिर बाईं तरफ से मुस्कुराती जताती आवाज़ पर ज़मीना को भी हरकत का एहसास हुआ था। इसने ना सिर्फ इसका बाजू छोड़ा बल्कि 2 कदम दूर हटी थी। और इसे अंदर तो आए तो अभी से शुरू हो गए तुम लोग। ज़ैनब बेगम ने मुस्कुराती आवाज़ में इसका सर मजीद झुक गया। गेट के पास पहुंचकर इन्हें दोनों को रोकने का शाय किया। दो हट्टे कट्टे बकरे इसके नजर के सामने आए। बेसाख्ता डरकर पीछे हटी। इसका लहंगा शायद हील में अटका था। इससे कहे पहले कि गिरती साथ खड़े शख्स ने एक बार फिर से संभाल लिया था। अब की बार चारों तरफ से काकों की आवाज़ सुन के इसका दिल चाहकर ज़मीन फटे इसमें समा गया। तराज माई बीवी को भी डरपोक है। एक तेज चुपती तंजिया आवाज़ इसके कानों पे टकराई थी। इसने गुस्से से अपने निचला होंठ चक्कर चला। चुप कर दो सनम। ज़ैनब बेगम का अंदाज तनबीह था। चलो बेटा इसको हाथ लगा दो ताकि यतीम खाने भिजवा दें। ज़ैनब बेगम की आवाज़ पर इसने डरते डरते इन काले पेकरों को देखा। सर उठाई से गुरु थे। भाभी डर गई। तरार रेडी रहो। एक मलदाना शालती आवाज़ आई तो सब हंस पड़े। चुप रहो अबू बकर। ज़ैनब बेगम ने घूर के इसे खामोश करा दिया। मुन्ना मीना का हाथ पकड़कर बकरी का लुगाव। ज़मीना ने हिक्कों पर गैस संभाल लिया। वो हाथ खींचकर मजीद सबको हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। तरार ने बड़े आराम से इसका हाथ पकड़कर दोनों बकरों के सर पर रखा। नूरा भाभी भाई के लिए जूस लेकर आओ। ज़मीना बेगम ने किसी से कहा था। जी बेजी अब तो भाभी का मुखरा दिखा दे, कब से इसी इंतजार में बैठे हैं। नूरा की बेतकल्फी से लगता था ज़मीना बेगम के कोई करीबी रिश्तेदार है। वो भी ऐसी फरमाइश हवा से उठी थी। अच्छा पापा। ज़मीना बेगम हंसी थी। मुन्ना बेटा तुम हटाओ भी दुल्हन का घूंघट। इस बात पर वहाँ शोर उठा था शुरू हो गया था जबकि इनके बेतुकी रस्मों पर ज़मीना का दिल छा रहा था। पर घूमता सर दीवार पर देमाए पे सोचों में गर्क थी। जब सुख जागीदा दुपट्टे इसके सर से सिरक गया। वो जो उकताई बैठी थी इतनी सारी परशोक नजरें खुद पर महसूस करके मजीद सर झुका गई। बहुत प्यारी भाभी है बेजी। नूरा सबसे पहले बोली। मुबारक भाई। अबू बकर ने दांत देती नजर से तरार को देखा। दो सबकी मौजूदगी की वजह से इसे देख ही नहीं सका था। सो मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा हम बाकी बातें कल कर लेना, अभी मेरे बच्चों को आराम करने तो नूरा भाभी को कमरे में लेकर जाओ। नूरा से बैठ के दरमियान में उठाकर अब इसका महंगा बुला रही थी। खामोशी से इसे देख रही थी। वो 18-19 साल की दूबी पत्ती लड़की थी। पर काम करते हुए चुपके से एक नज़र इस पर भी डाल लेती थी। आपको भूख तो नहीं लगी? कुछ लाऊंगा आपके लिए? इसने पूछा। तो बहुत भूख होने के बावजूद इसने नफ़ी में सहन लाया। अगर आपको भूख लगे तो वहाँ टेबल पर फ्रूट्स और बिस्किट पिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ और चाहिए तो तलाब भाई को बता दें, मैं वो जवाब दूंगी। चक्राते सर्कस इसने बामुश्किल सहन लाया। इसके जाते ही इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया जो सुबह से जब्त करके बैठी थी। अभी इसने रोना आ रहा था। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बाबा। दिल में इन पे
پاپا دل میں ان سے شکوہ کرنے لگی، آپ نے اپنی مرضی کر لی، میں بھی اپنی مرضی کر لوں گی، نکاح کرنے سے میں کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ وہ لہنگا بیڈ سے سمیٹ کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا نیم اندھیرے کمرے میں باتھ روم تلاش کرنا چاہا، اگر باتھ روم کمرے میں نہ ہوا تو اس کرایہ کی آتی ہانسی ہو کر رہ گئی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا، اس نے چونک کر دیکھا، اندر آنے والے دروازے پہ لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کر دی۔ سائیں کمرہ فارم میں روشنی میں نہا گیا۔ زمینہ کی نظریں بے اختیار سامنے کھڑے شخص پر گئی۔ وہ کافی لمبا چوڑا مرد تھا، سفید شفاف قمیض میں اس کا قد اور جسامت مزید نمایاں ہوتی، اس کے چہرے پر ہلکی کی داڑھی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، پھر طرف ہاتھ دیکھ کر اس کی حواس متن ہونے لگے، گر پر چکرا کر بیڈ پر گر گئی۔ جو اس کے یوں دیکھ کر جو دیکھنے میں مسکراتا دوبارہ اس کی طرف بڑھا تھا، اس کو آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ پر گرتے دیکھ کر ایک پل کی حیران ہوا، پھر تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ زمین نے صبح جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس نے اجنبی نظروں سے چھت کو دیکھا، پھر ایسے یاد آنے پر تیزی سے اٹھی، لیکن اٹھتے سر جھکا کر رہ گیا۔ اٹھ کے میں دی زینہ بیگم کی آواز میں اس نے چونک کر دائیں طرف دیکھا، یہاں اس کے سائے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، وہ نہیں تھا، وہ کل وائٹ کپڑوں میں تھی، لیکن زیور اور دوپٹہ غائب تھا۔ کل تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم نہ پریشان ہو گیا تو مجھے بلا لایا، میں رات کو تمہارے پاس ہی تھی، رات کو نورا کمرے میں چلی گئی تھی تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ اسے جگاؤں، ویسے تمہارے کپڑے تبدیل کروا دیتی۔ زمینہ پھر ایسا تجربی نہیں، آپ نے اچھا کیا، تم نہارو میں ناشتہ لگواتی ہوں بلکہ کمرے میں ہی بھجوا دیتی ہوں، تم اور منا اکٹھے کر لینا، پرسوں سے اس کی طبیعت بھی خراب ہے۔ دو سور اس کے ہاتھ آیا، وہ اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم اتنا بڑا خوبصورت تھا کہ دروازے کے پاس سے روگی سے لگ نہیں رہا تھا کہ کسی گاؤں میں متاثر ہونے کا وقفہ بہت مختصر تھا۔ وہ سر جھٹک کر باتھ ٹب کی طرف بڑھ گئی۔ باہر آئی تو نورا ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی، پوری ٹیبل مختلف لوازمات سے بھری ہوئی تھی، ایک دم اس کی بھوک چمک گئی تھی۔ السلام علیکم بھابی، نورا اسے دیکھ کر بولی تو اسے مسکرا کر جواب دیا۔ تبھی دروازہ کھول کر اندر آیا، اس کی نظر اس پر پڑی تھی، دوپٹہ لال پائی سے ایک سائڈ پر ڈالے باغ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر اس نے بے ساختہ دوپٹہ خود پر پھیلا کر سر کو ڈھانپ لیا۔ بھائی کچھ چاہیے تو بتائیے گا۔ اس کے سر اس بات میں ہلانے پر نورا باہر نکل گئی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کے یوں کھڑا دیکھ کر بولنا پڑا۔ مینا نے جھکتی نظروں سے دیکھا، بیڈ پر جام لگا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے بالکل کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان اتنا گیپ تھا کہ بآسانی وہ دو لوگ درمیان میں آ سکتے تھے۔ طلحہ نے نظر موجود فاصلے کو دیکھا، دوسری نظر اس پر ڈالی، صوفے پر سکڑی سمیٹے بیٹھی تھی۔ مجھے بھوک لگی لیکن اتنی نہیں لگی کہ تمہیں کھا جاؤں، وہ بریڈ پلیٹ میں رکھتا بولا۔ سو آگے آ جاؤ۔ اس نے اپنے قریب صوفے پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ زمینہ ویسی بیٹھی رہی، اگر میں آگے آیا تو پھر مجھے پیچھا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کی بات پر زمینہ کا حلق خشک ہو گیا، وہ ایک پل ضائع کیے بغیر تھوڑا شیشہ کا آگے ہوئی تھی، فاصلہ تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ طلحہ کی مسکراہٹ گہری ہوگی، اس نے پلیٹ اس کے آگے کھسائی، تھوڑا سا آملیٹ پیس کے پیٹ میں رکھا، اسے ختم کرنا، اسے مزید 2 سینکے ہوئے سلائس اس کے آگے کی، اب وہ اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، تبھی دروازہ کھل کر زینہ بیگم اندر آئی۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھ کر کھڑا ہوا ان کے آگے جھکایا، ان کے سامنے جھکایا، جیتے رہو زیادہ سلامت رہو۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرائی تھی، بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو کر باہر آ جانا، گاؤں کی عورتیں آئی ہیں تم سے ملنے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو یوں کہنے سے روکا تھا، دقت سے سر ہلایا تھا۔ وہ منا بہو کچھ دیر باہر میرے پاس ہوگی، تم آرام کر لینا، پھر شام میں مینا کو ساتھ شہر لے جانا، اس کی پسند کا جوڑا اور زیورات بھی لے دینا، اور بیٹا تم الحمدللہ اور تم جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ۔ وہ اسے یاد دہانی کرا کر باہر نکل گئی۔ وارڈروب میں بڑے کم والے سوٹ تھے، اس سے سمجھ میں نہیں آتا کون سا پہنے، تب یہ پیچھے سے کسی کا احساس ہونے پر چونکنا ہوگی۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، پیچھے کھڑے طلحہ نے آگے بڑھ کے ایک ہینگر نکالا، یہ کیسا رہے گا؟ وہ پیچھے ہٹے بغیر ہینگر میں لٹکا ہوا میرون سوٹ آگے کر کے پوچھ رہا تھا، یہ بہت ہیوی ہے۔ وہاں بوجھ کا ملی ہوں، اس کے لائٹ پنک اور سلور کام والا سوٹ اس کے سامنے کیا، میرا خیال ہے یہ لائٹ ہے۔ زمینہ نے بابوش کا اٹھا کر دیکھا، سر ہلا کر سوٹ تھام لیا، اب اس کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی، پیچھے ہٹ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سورہ کی بات کر تسلی ہوئی کہ تم گنگی نہیں ہو، ورنہ کل سے ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملا۔ وہ سر کے نیچے دونوں ہاتھوں کے لیٹ گیا، لیکن فوکس اس کی پر تھا جو ابھی المائی کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ کچھ اپنے رویے کی وضاحت کرو گی کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو یا شرما رہی ہو تاکہ میں اس حساب سے بات کروں؟ وہ ابھی بگوش کا چہرہ دیکھا تھا جسے دیکھنے سے گریزا تھی۔ وہ کوئی جواب دیا بغیر باتھ روم میں گھس گئی تھی، جب تیار ہو کر باہر آئی تو ایک بازو آنکھوں پر رکھے شاید سو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتے اس کمرے سے باہر آگے، ایک لمبی راہداری اس کے سامنے تھی، اس کے سامنے ایک کے کمرے تھے، اسے پتہ نہیں تھا کہ اب کدھر جانا ہے۔ تبھی نورا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ میں آپ کو لینے ہی آئی تھی بھابی، وہ اسے اشتیاق سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کی تعریف کرنے بابوش کا مسکرا کے دماغ میں طلحہ کا سوال گونج رہا تھا، بڑے کمرے میں بیجی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بھابی آگے بڑھ رہی تھی، نورا نے پکارا، دوپٹہ سر پہ لے لیں، آپ عبداللہ نے وہاں گاؤں کی عورتوں کے علاوہ طلحہ بھائی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اس کے وضاحت دینے پر زمینہ نے گہرا سانس لیا، اسے وہاں بیٹھے گھنٹہ ہو گیا تھا کہ ہم سب مختلف انداز میں ایک ہی سوال کر رہے تھے، آخر ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی جو بیجی نے اپنے اکلوتے لاڑے بیٹے کی شادی چاند کی اتنی سادگی سے کر دی۔ ساس بڑی خوشدلی سے سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، نہ ایک بار بھی اس کے باپ کے پر الزام عائد نہیں کیا تھا۔ اسے باپا پر غصہ آتا تھا، اتنی جلدی کر کے اس کی ذات کے سوال پیدا کر دی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی بے رخی کے باوجود اس کا شوہر اس کے سامنے بچھا جائے گا کہ یہاں تو الٹا معاملہ تھا، اسے اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ملی تھی۔
لیکن اسی تو جیسے اس کی قدر ہی نہیں تھی، اس نے ایک بار بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ بے شک وہ خوش نہیں تھی کہ توقع کری تھی کہ مقابل اس کے حسن کے قصیدے پڑے گا، لیکن یہاں بالکل الٹ تھا۔ اسے پھر ڈیروں سال رونا آ رہا تھا، تبھی زمینہ بیگم کی نظر اس پر پڑی تھی چونگی۔ یقیناً نوٹوں کی پاتری سے تقریب دی تھی، نورا بھابھی کو لے کر جاؤ۔ انہوں نے پاس کہیں نورا سے کہا تھا، پہلے وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، جلدی چھوٹی نورا سے پہلے آگے نکل گئی۔ کمرے تک پہنچ سے اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ اس بعد دروازہ کھول کر اندر آئی تو پرفیوم کی خوشبو نے استقبال کیا۔ اس نے جلدی سے چہرہ صاف کیا، لیکن طلال اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب پریشان ہو کے اس کی طرف بڑا صنفی میں ہاتھی آگے بڑھی، لیکن اس کا بازو پکڑ کے روک لیا۔ زمینہ کو پھر سے رونا آیا، وہ دونوں ہاتھوں میں چیخ چھپا کے رو دی۔ طلال مزید پریشان ہو گئی، کسی نے کچھ کہا؟ اب کہ اس کے ہاتھ سے ہٹا رہا تھا زمینہ اب کہ اس نے سنجیدگی سے اس کا نام پکارا۔ اس کے بعد میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ اس نے خود ہی دونوں ہاتھ ہٹا دی۔ میں یہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن پاپا نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ یوں ایک دن میں شادی کی جیسے میں کوئی فالتو چیز تھی جس سے ان کو نجات چاہیے تھی۔ بھائی سب پوچھ رہے ہیں کہ آنٹی نے اتنی ایمرجنسی میں شادی کیوں کی؟ ہچکیوں سے روتے ہوئے کے درمیان بول رہی تھی کہ اس کو غور سے سنتے اور دیکھتے طلال نے گہرا سانس لیا، اس کو صوفے پہ بٹھایا، پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اسے کچھ خاص سے بیٹھ گیا۔ ہر انسان اپنی بات کہنے کے آزاد ہے، ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ اگر ان عورتوں نے سوال کیا ہے تو بیجی نے تمہاری انکل کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ اس نے سوال نظر سے اسے دیکھا۔ یہاں تک میں بیجی کو جانتا ہوں، انہوں نے ضرور ان عورتوں کو مطمئن کر دیا ہوگا۔ دوسرا کسی ماں باپ کی اولاد بوجھ نہیں ہوتی۔ بیجی نے بڑی عزت کے ساتھ معاشرہ مانگا تھا، انہیں مناسب لگا تو انہیں ہاں کل جلدی انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ چاہتے تھے خیر خیریت سے تمہیں شادی ہو جائے۔ اس کے دل میں جو پریشانی تھی کہ پاپا نے پتہ نہیں کیا کہہ کے اتنی جلدی شادی کی تھی، تسلی ہوئی تھی، لیکن طلال کے اگے پھر اسے پریشان کر دیا۔ تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ اسے ترچھا کیے پہ نظر جمائے میں پوچھا تھا۔ میں بھی پڑھنا چاہتی تھی، پاپا جانتے ہیں کتنی مشکل سے انہوں نے میرا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں کروایا تھا، بہت مشکل سے میری فیس دیتے تھے۔ میں جاب کر کے ان کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری شادی کر دی، میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا جس شخص سے ایک دن پہلے ملی تھی، اس سے دل کی ساری باتیں کیوں کری تھی۔ بھائی یہی وجہ تھی شادی نہ کرنے کی یا کچھ اور بھی تھا؟ اب کے زمینہ بھی آنکھوں سے پوری کھول کے اسے دیکھا۔ اور کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو یہ تو تمہیں پتا ہوگا۔ وہ پھر اس کے پوچھنے لگا، یعنی تمہیں لگا کہ میں تمہارے مزید پڑھنے پر اعتراض ہوگا؟ اس کے سوال پر زمینہ سر اس بات میں ہلایا ہوں۔ طلال نے کہا، مجھے انکل نے بتایا کہ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہیں پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، شاید انہوں نے تمہیں نہیں بتایا۔ زمینہ حیران ہو کے اسے دیکھنے لگی، اسے لگا خود پڑھا لکھا نہیں تو پڑھی لکھی بیوی سے کمپلیکس مبتلا کر دے گی، اسے پڑھنے نہیں دے گا۔ آپ کو واقعی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ حیرت سے بولی، نہیں۔ اور آنٹی؟ یہ زمینہ بیگم کے متعلق پوچھا۔ انہیں بھی نہیں ہوگا، وہ کچھ آپ کے زمینہ تذبذب کا شکار تھی، وہ جو کہنا چاہی تھی کہ اس کیسے کھل کر کہہ نہیں سکتی تھی، گول مول لفظوں میں شاید وہ نہ سمجھتا۔ شادی ایک مکمل ذمہ داری کا نام ہے جس کے میں ذہنیتوں پہ تیار نہیں ہوں، میں صرف پرائیویٹ فوکس کرنا چاہتی ہوں۔ یہی بات میں پاپا سے کہی بھی تھی لیکن وہ سمجھے نہیں، شاید کسی اور کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ آنکھوں کو مسلتے بولی۔ طلال نے بغور اس کی حرکت کو دیکھا تو مجھے اتنی بیوقوف سمجھ رہی ہو نا، میں اتنا سا بھی نہیں ہوں، مجھے ہر بات ہے انداز بڑی طرح سمجھ آتی ہے۔ تم سیدھا سیدھا کہو کہ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور ہوں۔ یا اللہ، زمینہ بے اختیار بربائی تھی، آدمی حد سے زیادہ صاحب کو منہ پھڑ تھا۔ زمینہ کا شوق پڑ گیا تھا، اس لیے تم پہلے دن تم مجھ سے دیکھتے بے ہوش ہو گئی تھی، ہم اسے بگو کر مارا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ سر جھکا کے اس کی جھکی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، واقعی میری طبیعت خراب تھی۔ وہ نظر چڑھاتے بولی، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بے فکر ہو، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر تم رشتے کو قائم رکھنے کے تیار نہیں تو میں بھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ٹیک یور ٹائم اور اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو۔ تمہیں یہاں میری یا بیجی کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر تسلی ہوگی تو چلے ولیمے کی شاپنگ کرنی ہے۔ اس سے اٹھتے بولا، اس نے آج بلو جینس پر لائٹ بلو کا ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، کتنی دیر سے دیکھتی ہے، پھر نظر چرا لی۔ آپ خود چوز کریں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے دیکھ کر یا تو تم بے ہوش ہو جاتی ہو یا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کیا تھا میرے ساتھ؟ ہاں، اپنی اس کا اپنی طرف غور دیکھنا، اپنی نظریں چرانا، دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ میری طبیعت واقعی خراب تھی۔ اب کے وہ ہلکی آواز میں منائی تھی، سے لگ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ شخص اسے ٹف ٹائم دینے والا تھا، کہ تمہاری مرضی، پھر جو بھی آئے گا پہن لینا۔ یہ بالکل بھی اپنے ساتھ جانے کی اصلاح نہیں کیا تھا۔ زمینہ نے حیثیت سے جاتے دیکھا، اسے لگا اسے اصلاح کرے گا، پر وہ تو اس کا ہر انداز غلط ثابت کرنے پر تلا تھا۔ انہیں سوچوں میں گھومتی تھی۔ اب زمینہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی، اسے دیکھ کر اور کھڑی ہوگی۔ کیا منہ بتا رہا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ انہیں پریشانی سے اس کا ماتھا چھوا۔ نہیں بس آنٹی، سر میں درد ہے۔ بیٹا، جس طرح مجھے بیجی کہتی ہے نا، تم بھی مجھے بیجی کہا کہ مجھے اچھا لگے گا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی، تم آرام کر، میں نورا کے ساتھ چائے اور دوا بھجواتی ہوں، شام تک طبیعت سمجھ جائے نا۔ یہ نورا کی سہیلیاں مہندی بڑی اچھی لگاتی، شام میں وہ بھی آئی کہ ڈیر ساری مہندی لگوانا، تمہارے ہاتھ مہندی سے سجے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھاما تو وہ ان کے پیار پہ انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ سنائے بیوٹی پارلر سے بھی ٹائم لیا ہے، کل 3 بجے کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کے جاتے بستر پر گر گئی تھی۔ بے جی اس کی ہر چیز کتنے شوق اور چاہت سے کروا رہی تھی، اتنا تو اس کے اپنے گھر والوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اب ہلکی سی شرمندگی کی لہر اس کے اندر اٹھی، لیکن زیادہ دیر وہ سوچ نہیں سکی تھی، نیند اس پر مہربان ہوگی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شاید بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ اس نے دکھی گردن گھما کر سائڈ پر دیکھا، بستر بے شک اندر چلی یعنی وہ رات کو کمرے میں نہیں آئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی، اس سے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی طرف دیکھ کر مہندی سو گئی تھی۔ رات کو راشا ہوئی تو اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ آیا ہی نہیں تھا۔ سر جھٹکی اٹھ گئی، ناشتہ کرتے ہوئے متراشی نظروں سے اسے ڈھونڈتی لیکن نظر نہیں آیا۔ بیٹا
نورا تمہارے ساتھ پالے جائے گی، تمہارا لہنگا اور زیور اس کے بیگ میں رکھتی ہے۔ ابو بکر تم لوگوں کو چھوڑا، اسے بے حد غصہ آیا تھا، اس کا خیال تھا کہ اسے چھوڑنے جائے گا، سارا راستہ مختلف سوچوں میں کٹا تھا۔ پارلر پہنچ کر جب چینجنگ روم میں آئی تو سلور گرے کلر کی میکسی دیکھ کے اس کی آنکھیں کھل گئی تھی، اتنی خوبصورت ڈریس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بیوٹیشین نے زیورات پہنانے کے بعد واٹر سیٹ کیا تو شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہائے بابی، آپ تو بالکل پری لگ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کھڑی نورا اسے دیکھتی مسرور ہوتے انداز میں بولی، یہ خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ اب دیکھتی ہوں کیسے مجھے اگنور کرتے ہو، اور تصور میں طلاق کو مخاطب کر کے بولی، بھابی چلیں گاڑی آئی گئی۔ وہ بڑی نزاکت سے چلتی باہر آئی، اسے لگ رہا تھا کہ آج ساری دنیا کو حیران کر دے گی، لیکن باہر نکلتے ہوئے وہ خود حیران ہوئی کہ قدموں نے یہاں کے پردے سے انکار کر دیا۔ اس کے سامنے ترال تھا، بلیک ٹوپیز، گرے ٹائی لگائے، کرین شریف چہرہ، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا، اپنے لمبے قد و مضبوط سامت کی وجہ سے پہلے ہی شاندار لگتا تھا کہ وہ اتنا ہینڈسم تھا۔ سمرنا کو بالکل اندازہ نہیں تھا، سمرنا کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ بھابی چلے نہ رکیں گئی ہے۔ نورا نے اس مراق کو اس باہر نکالا تو اپنی اس بے اختیاری پہ خود پہ غصہ آیا۔ وہ تو بجلی اس پہ گرانا چاہ رہی تھی، خود اس بجلی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے گاڑی کے قریب آتے ہی اس نے پیچھے دروازہ کھولا، اس کا بیٹری بند ہوا کر دیا، خود آگے سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ تعریف کا اجمہ تو بول ہی سکتا تھا، زمینہ نے دل میں کہا۔ شاندار ہوٹل کے سامنے ان کی گاڑی رکی، اس سے شاندار طریقے سے ان کا استقبال ہوا، چاروں طرف سے پھولوں کی پتیاں ان پر گری تھی۔ ایک دم حال میں اندھیرا چھا گیا، اسپاٹ لائٹ ان پر فکس ہوگی۔ اتنی نازک خود پر محسوس کر کے کچھ کنفیوز ہوگی، اوپر سے سارے مووی اور کیمرہ مین اپنی فرمائشیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ترال بھائی بھابی کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے، ان کے کہنے پر ترال نے اس کا سد پڑتا ہاتھ تھام دیا، جبکہ اس کے ہاتھ تھامنے پر جیسا زمینہ کو ڈانٹ ملتی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا برا نہیں لگا۔ وہ اسٹیج پہ آئی تو بیٹھتی سب کے پہلی نظر سامنے ٹیبل پر بیٹھے ماں باپ بہنوں پہ گئی، جن کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر گہرا سانس لے کر نظر جھکا گئی۔ کھانا شروع ہوا تو فوراً فوٹوگرافر نے فوٹو شوٹ کے لیے لے گیا۔ تو شادی میں فوٹو شوٹ نہ ہونے کا افسوس کر رہی تھی، اتنے بورڈ فوٹو شوٹ پر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ فوٹوگرافر جب ترال کو ایک ہاتھ اس کے کمر پر دوسرا اس کے چہرے پہ رکھنے کو کہا تو اس کی ترال کی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا تو اسے لگا کہ اب ضرور بے ہوش ہو جائے گی۔ فوٹوگرافر جتنا نزدیک سے آئے گا وہ اتنا جھجک رہی تھی، تم نے ایک دن میں بھابی کو اتنا ڈرا دیا ہے۔ ابو بکر تو فوٹوگرافر کی اندر آیا تھا، ترال کو قریب آ کر سگوشی کے انداز میں بولا تو ترال نے ہائی برو چکا کر زمینہ کو دیکھا کہ باقی ایسا ہی سے پوچھ رہا تھا۔ اب بھی اس کے کم میں ہنڈا لکھا تھا، میرا خیال ہے کہ کافی تصویر ہوگی۔ اس کی روحان سی شکل دیکھ کر ترال نے فوٹوگرافر کو مزید تصویر سے منع کر دیا۔ رسم کے مطابق ان دونوں کو زمینہ کے گھر جانا تھا، لیکن ترال نے معذرت کر لی تھی، اسے کوئی ضروری کام تھا۔ نہ جانے کیوں زمینہ کو برا لگا، اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاں نوشی کی براتی بیجی نے اب تک اس کے کپڑے نہیں بھجوائے تھے، جھنجھاڑ کے مائی اس کا برا حال تھا، تبھی سونیا اندر آئی۔ ترال بھائی آیا، وہ تو کتاب لیے بیٹھی تھی، تیزی سے اٹھی، باہر آ کر اس پر نظر پڑی تو اسے یاد آیا کہ اسے ناراض ہے۔ وہ دھیرے سے سلام کر کے واپس مڑ گئی۔ غفور صاحب نے بغور اس کی حرکت دیکھی، یہ رہو ترال بھائی تمہیں کپڑے لائے، تیار ہو جاؤ کیونکہ وہیں سے انہوں نے واپس جانا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تمہیں لینے آئے ہیں، مجھے ابھی نہیں جانا۔ منہ بنا کے بولی، پاگل جیسی بات مت کرو زمینہ، پہلے بھی تم نے آنٹی کو منع کر دیا تھا، اب ترال بھائی خود آئے ہیں، اچھا نہیں لگتا، چلو تیار ہو جاؤ۔ بیگ میں نیلے رنگ کا ایک ہی سوٹ تھا جس کے گلے و بازو پر کام تھا، چوائس اچھی ہے اس کی آدمی کی۔ وہ دل میں تعریف کرتے بولی، اٹھ کر تیار ہونے لگی، واپسی پر گاڑی پہ مکمل پہنچی تھی، اب اس نے بات نہیں کی تھی تو ترال نے بھی اسے نہیں بلایا۔ گھر پہنچی تو بیجی ان دونوں کی منتظر تھی، وہ کتنی دیر اس کے پاس اٹھا کر گھر والوں کی خیریت پوچھتی تھی، تب کہ ترال اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جاؤ بیٹا، تم بھی جا کر رام کو اس سکائی دماغی سے بیٹھے دیکھ کے آرام کرنے کو کہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ترال کمرے میں نہیں تھا، باتھ روم کا دروازہ بند تھا، چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی، گولی سے پار رگڑتا باہر آیا تو نظر اس پہ پڑی تو صوفے پر دونوں ہاتھوں کا مسا رہی تھی، تھوڑے کندھے پر ڈال کر شیشے کے آگے کھڑے ہو کر کنگھی کرنے لگا، لیکن شیشے سے بھی تھوڑی دیر بعد دیکھا تھا، کنگھی رکھ کر اس نے توڑ لیا، واپس باتھ روم میں رکھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بے نیازی پر زمینہ کا بی پی ہائی ہونے لگا، اتنی ایٹیٹیوڈ پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مجبوری تھی، بات کرنا ضروری تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی تو ترال نے موبائل سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، کل سے یونیورسٹی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور سیدھے مطلب کی بات پہ آئی تھی، ابھی خاموش منتظر نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا فائنل سیمسٹر ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے دو لفظوں میں بات ختم کر دی، مزید بات کرنا چاہتی تھی، ہونٹ بھیج کر رہ گئی، غصے سے مائی کی طرف بڑی، سادہ سا سوٹ نے کہا کہ باتھ روم میں گھس گئی، لیکن اندر جا کر بڑے زور سے دروازہ بند کیا۔ ترال نے ہونٹ بیچ کر مسکا کے روکا تھا، تھوڑی دیر کے بعد لال ببوس کا چہرہ لیے باہر آئی، دوسری سائڈ سے تکیہ چادر اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ کل فیاض تمہیں چھوڑ آئے گا، لیٹنے لگی تھی تب ترال کی آواز سنائی دی، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، کیا کہ اس نے کروٹ بدلی، ایک دفعہ کانا فیاض چھوڑ آئے گا تو بات ختم ہوگی۔ وہ اتنے غصے سے بولا کہ منہ سو کر رہ گئی۔ یونیورسٹی آئے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن کسی نے اس کی قبر تک نہ لی۔ یونیورسٹی میں سائرہ کو دیکھ کر اسے ذہن کھینچ کر یاد آئی، اب اس کی کشمکش میں تھی کہ اسے بتائے یا نہ بتائے، اس کی باتوں میں سب تو لگ رہا تھا اس کی حرکت سے لا علم ہے، اور یہ سن کے اسے تسلی ہوئی تھی کہ امریکہ جا چکا ہے نا، وہ پھر اس کے خوش کر دینے کے خوف میں مبتلا رہتی۔ وہ خاموشی سے ان دنوں کو دیکھی تھی، ایک دوسرے کو چھٹیوں کے حوالہ سنائی تھی، جبکہ اس وقت اپنے لاکٹ بیچنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس خرچے کے پیسے نہیں تھے۔ کیوں زمینہ تم کیا کہتی ہو؟ سائرہ کے پوچھنے پر چونکے سے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ دھیان کہا تھا تمہارا، رابعہ کب سے اس کی کھوئی ہوئی کیفیت محسوس کری تھی۔ کچھ نہیں، مجھے مارکیٹ جانا تھا، تم چلو گی مجھے ساتھ یا تم دونوں
हम दोनों तुम दोनों के मेहमान हैं, तुम लोगों का भाई का प्लान बना रही हो। हिना ने घूर के इन दोनों को देखा। दोनों आज इसके साथ हॉस्टल आ गई थी। आप पिज़्ज़ा का इंतजार हो रहा था जिसका ऑर्डर राबिया ने दे दिया था। हम कहीं नहीं जाए, इत्मीनान रखो। राबिया ने हिना को तसल्ली करवाई, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिज़्ज़ा आ गया। राबिया उछलती दरवाजे तक आ गई कि वहाँ वार्डन खड़ी थी। नीचे जमीना के घर से मिलने आई। जमीना ने हैरत से मुड़कर देखा। नीचे वेटिंग रूम में हाँ वार्डन ने मुस्काकर जमीना को देखा। जमीना को इसका मुस्काना अजीब लगा। इसे पता था पापा होंगे, फीस का नोटिफिकेशन का मिल गया होगा। खैरियत है? हाँ बहुत दांत निकाल रही है। राबिया ने आईब्रो चुकाकर वार्डन को देखा। नीचे कोई लड़का आया जमीना से मिलने है। राबिया ने हैरत से बोल कर पीछे खड़ी हिना और सायरा को देखा। फिर दोनों नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजे के करीब पहुंची। हैरत से चमकी। दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले पूरे कद के साथ तलाक खड़ा था। आप? हैरत से नहीं बोल सकी। बेजी से मैं शिकायत करके आई हो। वो इसलिए पूछ रहा था आपको बेजी ने भेजा। इसके कंधे चुकाए फिर इसने सर लाया। मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपके वो संजीदगी से बोली। फ़ोन कहा तुम्हारा? नहीं है। फसा को माँ के दरवाजे की तरफ देखने लगी। मतलब अब के हैरान हुआ। पापा का घर रह गया। वो गुस्से से इसे देखने लगा। उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर किसी ने तुमसे कॉन्टैक्ट करना हो तो कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करोगी? इसे वाकई इस पर गुस्सा आया था। आप यहाँ मुझे डांटने आए हैं? आपकी इसने चेड़ कर से उठा के से देखा तो इसी अंदाज में से गुस्से के बावजूद हंसी आ गई और तेजी से होंठ भी इसका छुपा गया। नहीं, ये देने आया था। इसने जेब से वॉलेट निकाला। 5,000 के नोट निकाल के इसकी तरफ बुलाई। ये क्या है? वो संजीदगी से देखने लगी। पैसे हैं। वो भी इसी के अंदाज में बोला। पता है मुझे, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसने हाथ नहीं बढ़ाया। तलान ने गुड़ कर इसका हाथ चेहरा देखा। आगे पर इसका हाथ थाम कर जबरदस्ती इसको पैसे थमा दिए। तुम्हारी पॉकेट मनी है, तुम्हारा फीस फोच है। इसने स्लिप इसकी तरफ बढ़ाई तो वो हैरान होकर इसे देखने लगी। आपको कैसे पता? अंकल ने मुझे मैसेज किया था क्योंकि तुम तो खैर से फ़ोन कर छोड़ आई थी। तो अंजी अंदाज में बोले थे। फीस पापा ने पे की है। क्यों? और क्यों करते? माथे पर बल डालकर देखने लगा। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारा हर मसला मेरा। इस बात को सुनकर चल के बोल ना सकी। इसे अच्छा लगा था सुनकर, लेकिन फिर इसका खुश रवैया याद आते सिर उठाकर से देखा। फीस जमा करवाने का शुक्रिया, लेकिन मैं जल्द आपको वापस कर दूंगी। तला ने अपनी संजीदगी से देखा। क्या वापस करोगी? आपके दोनों से बाजू सामने सीने में बांध गए थे। जो लिया। अच्छा होता है बाज़ दफ़ा वक्त गुजर जाए तो इन बातों चीज़ों की अहमियत नहीं रहती। वो ना सामने से देखने लगी। खैर से सर का फ़ोन खरीद लेना। मुझे नंबर सेंड कर देना अगर तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो। यहाँ काम से आया था तो इससे तुमसे मिलने आ गया। क्या इसे करीब आया? इसे समझने का मौका दिया गया। इसे साथ लगा ली। चुके इसे प्यार किया था। अपना ख्याल रखना। क्या रुका नहीं जबकि अपनी जगह से हिल न सकी। हत्ता के सांस तक रुकी। कुछ पल इसने गहरा सांस देकर दरवाजे की तरफ देखा। यहाँ वो तीनों आंखें फाड़े इसे देख रही थी। ये क्या तस्मीर? राबिया तो शौक थी। ये हो क्या रहा? आपके सारे भी आगे आगे। ये मुलाकातें कब से हो रही? हिना ने सर पैर तक इसका जायजा लिया। जैसा तुम लोग सोचते हैं वैसे कुछ भी नहीं है। पूरा चेहरा वो सूरज चेहरे चंद्रा को बोली। तो फिर कैसा है? तो फिर कैसा? जमीना तुम ऐसा नहीं समझती थी। सायरा मसनूई दुख से बोली। हस्बैंड है मेरे। इसके तेज बोलने पर तीनों साख्त होगी। अगले हमें वो चीख उठी थी। बेवफा दो के बाद चुपके से शादी कर ली। वो भी इतने हैंडसम बंदे में कानों कान खबर तक नहीं होने दी। दोस्ती के नाम पर दब्बा हो तुम। राबिया तो जैसे सदमे से बेहोश होने वाली थी। इनके इतने जज्बाती हदियत पर खुशमिंदा होकर बोली। सब अचानक को जल्दी हुआ। किसी को बताने का मौका ही मिला। राबिया तो सऊदीया में थी। हिना और सायरा दोनों का फ़ोन बन जाया था। शादी कब हुई? सायरा ने दांत पीस कर पूछा। 1 माह होगा तकरीबन। अच्छा छोड़ा पहले नहीं तो परसों की तुम इधर थी बता तो सकती थी ना। अच्छा वापस हुई भी मेरी गलती है। कोई जवाब ना बन पा रहा तो कानों को हाथ लगाकर बोली। ये प्रिंस चार्मिंग मिला कहाँ से? हिना ने शरारत से आंखें नचाकर पूछा। पापा के कजन के बेटे करते क्या? सायरा के पूछने में एक पल की लाजवाब होगी। इसने भी इनके इस बारे में जाने की कोशिश नहीं की थी। जॉब करते हैं। मजबूरी से झूठ का सहारा लेना पड़ा। और नाम क्या है? सारे मुझसे तराल है। और सर जगा कर आहिस्ते से बोली। शर्मा रही है। तीनों हंसती हुई इसके साथ चिमट गई थी। ये पहली दफ़ा उदास हो गई थी। इसने कुछ दिन पहले राबिया के साथ जाकर फ़ोन खरीदा था, लेकिन अभी तक अपना नंबर किसी को नहीं दिया था। यूनिवर्सिटी से आकर कुछ देर ठहरती फिर थक खाकर बेजी का नंबर मिला दिया। फ़ोन नोरा ने उठाया। सलाम दुआ के पास इसने बेजी का फ़ोन पूछा। बेजी सदके मेरी रानी बेटी का फ़ोन आया। इसकी मोहम्मद भाई वास्तु का जैसे अदासी के दूर भागी थी। घर नहीं आना क्या? इन्होंने साथ ही सवाल कर दिया। बेजी जी बेजी इसलिए फ़ोन किया था। फियाज भाई को भेज दें। ठीक है पुत्र भी भेजती हूँ। फ़ोन बंद करके इसने गहरा सांस लिया। घर पहुंची तो बेजी ने इसके ऐसे एहतमाम किया था जैसे लाहौर से नहीं किसी दूसरी मिलक से आ रही हो। खाना खाकर कितनी देर बेजी के पास बैठी रही। फिर इनके कहने पर कमरे में आई। दरवाजे पर ठिठक होगी। सामने बेड पर पीछे इन दोनों की रीमे की तस्वीर थी। वो कितनी देर तक तरह की मुस्कुराती तस्वीर देखती रही। साइड टेबल पर भी इसकी तस्वीर रखी थी। इसने फ्रेम उठाकर हाथ में लिया तो क्या इसके लिए उदास थी? इसने आहिस्ते से फ्रेम पर हाथ फिराना गहरा सांस लेकर फ्रेम वापस रख दिया। शाम में वापस होकर उठी तो हल्की फुल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार था। वो भाई आई तो तरार की खाला की बेटी साना जरीना बेगम के पास बैठी। मेहमान समझ कभी कर वो भी मुरवत में बैठ गई, लेकिन इसको इतनी काटा नजर से देख रही थी कि इसका वहाँ बैठना दोबर हो गया। बेजी में थोड़ी देर छत पर चली जाऊँ? हाँ बेटा। इसमें पूछने की क्या बात है? इनके कहने पर सना पर नजर डाले बगैर छत पर चली गई। छत बहुत बड़ी थी। खुली जगह होने की वजह से हवा ठंडी और तेज थी। ठहरते हुए इधर इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। तभी नोरा तेजी से चलती हुई
اب پورا اس کے ہاتھ میں گلاس تھا. بھابھی یہ آپ کی ملک شیک. تھوڑا تھینک یو نورا. زبینہ نے مسکا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا. آپ اکیلی اوپر کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی اس کے ساتھ ٹہنے لگی. بس ایسی کھلی ہوا میں سانس لینے کو دل چاہ رہا تھا, ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے گھونٹ پی لے رہی تھی. یہ زمین کس کی ہے؟ زمینہ انگلی کے ساتھ سامنے نظر آتی زمین کے بارے میں پوچھا. تو نورا حیران ہو کے اسے دیکھا. آپ کو نہیں پتا طلال بھائی کی ہے؟ زمیندار ہے تمہارے طلال بھائی؟ جی بہت بڑے زمیندار. نورا نے چہرے پہ فخر تھا. اچھا اگر ہے تو معمولی سے جاب کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا وہ معمولی جاب کرتے ہیں؟ وہ سی اے ہیں. جس زمینیں تو خاندانی زمینیں ہیں, جبکہ جاب تو ان کا شوق ہے. پتہ نہیں شخص سے مطلب کو کتنے انکشافات تھے باقی تھے. وہ اتنا پڑھا لکھا تھا, خود کو 30 مارک خان سمجھ رہی تھی. تو کون سی شعبے میں جاب کرتے ہیں؟ بہت اشتیاق کے باوجود اس نے لہجہ سرسری رکھا. لیکن نورا نے ایسی نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ کو یہ بھی نہیں پتا بھائی کراچی میں جاب کرتے ہیں. زمینہ حیرت سے دیکھنے لگی. لگتا ہے آپ کو بھائی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوگا بھی کیسے. ایک تو شادی اتنی جلدی میں ہوگی, پھر آپ دونوں زیادہ عرصہ نہیں رہی, اس لیے آپ کو بھائی کے متعلق کچھ زیادہ پتہ ہی نہیں. لیکن خیر آپ تو ساری زندگی کے ساتھ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. وہ سمجھ آئی سے بولی یہ نیچے جو طلال بھائی کی کزن آئی ہے ان سے بچ کر رہے گا. آپ کی شادی پر سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوئی ہے. یہاں کہیں نہ بڑا رونا دھونا مچایا تھا. کیوں؟ زمینہ حیران ہوئی. کیونکہ وہ طلال بھائی کو بہت پسند کرتی ہیں, پیچھے پڑی رہتی تھی, اب بھی ہر قیمت پہ ان کی شادی کرنا چاہتی ہیں. لیکن بیجی نے آپ کو پسند کیا. اور طلال بھائی کیا وہ بھی اپنی کزن کو پسند کرتے ہیں؟ جلن کی ایک لہر اس کے اندر اتری تھی. میرا نہیں کیا منہ بنا کر بولی. یقینا تم یقین سے نہیں کہہ سکتی, یعنی تم یقین سے نہیں کہہ سکتی. اس کی آواز میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ نورا نے گھبرا کے اسے دیکھا. بھابھی ایسی کی بات نہیں, میں نے بس آپ کو کہا کہ میرا بھائی کی شادی تو ہوگی آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کی کزن کو پسند کرتے ہوں. بیجی کی وجہ سے مجبور ہو گئی. اس کے سوال پر اب نورا پچھتا رہی تھی کہ اس نے اس موضوع کو چھیڑا. وہ نورا کے ساتھ نیچے آئی تو بیجی کسی کے ساتھ سے فون پر بات کر رہی تھی. رومینا بھی آ گئی. اسے دیکھ کر کہا فون اس کی طرف بڑھا دی. منا کا اس کے بتائیں پہ اس نے درخت دل کے ساتھ فون پکا رخ قدرے موڑ لیا. السلام علیکم کیسی ہو آپ؟ کیسے ہیں؟ بات بدلتے ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے؟ دوسری طرف سے بڑی سنجیدگی سے پوچھا گیا. ٹھیک ہوں. پیپرز ہو جی مختصر بات کری تھی. کیسا رزلٹ ہوگا؟ کیا رزلٹ ہوگا؟ امید اچھے ہوگا ہوں. دوسری طرف فنکارہ پر آ گیا. مطلب جو چیز رشتے کے درمیان رکاوٹ بن رہی تھی وہ ختم ہوگی. اس کا مطلب سمجھ آتی ہے. اس کا چہرہ دمک اٹھا. اس نے درزیدہ نظر سے پیچھے دیکھا. بیجی نوروں سے بات کر رہی تھی جبکہ ثنا پوری طرح اس کی طرح متوجہ تھی. وہ قدم مزید آگے چلی گئی تھی. آپ کیسے ہیں؟ بات بدلتے بولی تھی. آپ تو ٹھیک نہیں ہوں. آپ اسی بات کا کیا جواب دیتی؟ خاموشی ہونٹ کاٹتی. فون نہیں لیا ابھی تک. اسے خاموش لے کر اس نے بات بدل لی. لے لیا تو میسج کیوں نہیں کیا؟ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا. سبحان اللہ. واہ. وہ ششک کا اٹھا. اچھی بیوی جس کے پاس شوق کا نمبر نہیں ہے. آپ نے جیسے مجھے میسج کر دیے, بہت میسج کر دیے ہیں تو میں آپ کو میسج کرتی ہوں. ناراضگی سے بولی. کیا میرے پاس وہ نمبر تھا؟ بڑے اچھے شوہر ہے جس کے پاس بیوی کا نمبر نہیں ہے. دوسری طرف سے اس نے اس کا جواب انجوائے کیا. تبھی کہہ کر لگا کر ہنس پڑا تھا. بیوی کی طرح باتیں کر رہی ہو. لگتا ہے جلد ملاقات کرنی پڑے گی. اس کے زور میں انداز پر گھبرا کر رہے گی. میں بیجی کو فون دے رہی ہوں. نئی ثنا کو دے دو, مجھے اس سے بات کرنی ہے. تو بڑے خوبصورت ساتھ کا شکار ہوئی تھی. اس کے بعد پر اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی. اس نے فون ثنا کو دے دیا. خود بیجی کے قریب بیٹھ گئی. وہ بات کام کہہ کے زیادہ لگا دی. سچ میں طلال میں بہت مس کر رہی ہوں. اس بار جلدی آنا, پھر اکٹھے شاپنگ پہ چلیں گے. وہ اتنی بے تکلفی سے بات کری تھی کہ زمینوں کو اپنا آپ وہاں بیٹھنا مشکل لگا. تو گائی یہ تنامر کا پارٹ امید کرتی پسند ہے. لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وہ تینوں بیٹھی بچپن کی یادیں تازہ کر رہی تھی کہ وہ سامنے دور سے انہیں ہنستے دیکھا تو دل سے مسکرا دی. 3 ماہ پہلے جب انہوں نے زمینہ کی شادی کی تھی وہ ناراض بھی تھے. انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ زمینہ جتنی جذباتی ہے کچھ غلط نہ کر دے. لیکن آج پہلی بار انہیں پتہ کچھ دیکھنے تسلی ہوگی. بیٹا طلال وہ کیسا بات ہوتی ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے. کب آ رہا ہے؟ پتہ نہیں, میں نے پوچھا نہیں. بیجی بھی بتا رہی تھی 1 ماہ بعد آتے ہیں. ابھی تو انہیں یہ 2 ہفتے ہوئے. چلو اچھا. خیر خرید کرے فون کرتی ہو رہا تو نہیں تو فکر ہوتی ہے. جی وہ جلدی ہینڈ بیگ اٹھا کر باہر نکلی تو غفور صاحب نے اس کے انتظام میں کھڑے تھے. اچھا پاپا. ان کی گاڑی لگی تو اتنے پیار سے اس کا ساتھ ممی اچھی بیٹی. انہوں نے کہتے ساتھ اس کی آواز میں برائے گی. زمینہ جو کہ اس کا چہرہ دیکھا. اپنے باپ سے ناراض تو نہیں؟ اس کا روتا ہوا ان کو روتا دیکھ کر اس کی آنکھیں برائی. میں آپ سے ناراض نہیں, شرمندہ ہوں بس. اس بات کا دکھ تھا پاپا, آپ نے مجھ پر یقین ہی کیا. بے شک میں دکھاوے سے متاثر ہو جاتی تھی, لیکن آپ کی طبیعت اتنی کمزور نہیں تھی. وہاں سب تمہارے ساتھ اچھے ہیں. سب بہت اچھے ہیں. بیجی مجھے بہت پیار کرتی ہیں. آپ نے میرے لیے بہترین انتخاب کیا. وہ نظر نیچے کیا بولی تھی. اس کے چہرے پر پھیلتے رنگ دیکھ کے انہیں مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اس کا موڈ صبح سے آف تھا. اس کی وجہ ثنا تھی. صبح اتنے تیار ہو گئی یہاں آ گئی تھی. اس کا ارادہ بیجی کے ساتھ مارکیٹ جانے کا تھا کہ اس وجہ سے ٹلتا رہا. بیزاری سے بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی. اس کا فون بجا. اسکرین پر رابعہ کا نمبر تھا. کدھر اس کے چھوٹتے پوچھا. گھر پہ ہم بیزاری سے بولی. تو ریڈی ہو تو ہم آ رہے ہیں. وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی. مطلب کیا میں فارسی بول رہی ہوں؟ میں اور ساتھ میں گھر پہ آ رہے ہیں. 15-20 منٹ کے فاصلے پہ پہنچ رہے ہیں. لوکیشن سینڈ کر دو. اس نے کہہ کر اس کا فون بند کر دیا تھا. جب تک کتنی دیر ہون چباتی رہی. آنکھیں ملاقات میں
کہا تھا کہ اس کے گھر پہ آ گیا کہ اس کی بالکل امید نہیں تھی یہ واقعی آ جائیں گے. سر جاٹا کا بھائی بیجی حسب معمول پہ تخت بیٹھی تھی. ثنا اس کے ساتھ چپ کے بیٹھی تھی. بیجی جی بیٹا. ہاتھ ہو کے اس کے دیکھنے لگی. بیجی وہ میری دوست کو فون آیا تھا ادھر آ رہی ہیں. اس نے نہایت شرمندگی سے بتایا یہ تو بڑی اچھی خوشی کی بات. منتظر جا کے حلیمہ کو بتا دو کہ کیا کیا پکوانا بلکہ ٹھہرا میں خود کہتی ہوں. اور نورا آسے سے کہو کہ مہمانوں والے کمرے صاف کروا دو. اور مینا تم کپڑے بدلو. اس نے نظر پہ کپڑے پہ ڈالی. میں ٹھیک ہوں بیجی. بےدلی سے بولی ٹھیک نہیں ہو جا کے کپڑے اچھے سے تیار ہو جائے. ان کا انداز حتمی تھا. تو سہل آتی اندر آ گئی. وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی. نورا نے بتایا کہ آپ کی سہیلیاں آ گئی. وہ بیجی کے کمرے میں آئی تو وہ دونوں بیجی کے پاس تخت پہ بیٹھی تھی. بے تکلفی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. زمینہ کو دیکھ کر دونوں اٹھ کے اس کے گلے لگی. کتنی پیاری لگ رہی ہے. اور رابعہ نے پیار سے اس کا کار کھینچا تو اس نے جب کا بیجی کو دیکھا تو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. پتہ ہی آنٹی جب زمینہ ہمیں بتایا کہ اس کی شادی گاؤں میں ہوئی ہے تو ہم نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ہم یہاں آئیں گے. ایکچولی اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا کوئی گاؤں دیکھنے کا. اس کے تیز بولنے پر پیجی ہنس پڑی تھی. آپ کے بغات بھی ہوں گے. رابعہ نے اشتیاق سے پوچھا. ہاں وہ بھی ہیں. تو میں وہاں ضرور جاؤں گی. فیصل کو انداز میں بولی. ضرور جانا بیٹا. پہلے تھوڑا آرام کر لو. زمینہ پتر سہیلیوں کو اپنے کمرے میں لے جاؤ آرام سے بات کرو. کتنا بولتی ہو تم. کمرے میں آتی زمینہ نے رابعہ کو گرا. یار مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر. ارے واہ. بات کرتے کرتے چینکی تو زمینہ نے حیرت سے دیکھا. زمینہ یہ تم اور سایہ دیکھو. دونوں اب اس کے ولیمے کی ناراض تصویر کو دیکھ رہی تھی. اب مجھے یقین نہیں آ رہا کتنی حسین لگی ہو تمہارے ہسبینڈ. پٹا پیس یار. اس کی طرف دیکھ کر اس نے آنکھ دبائی تو زمینہ نے مسکراہٹ روک کر اسے تھپڑ گیا. بکو مت مائی بیجی تو بہت اچھی ہیں. سائرہ بولی. اور ساتھ کوئی گہرے کھڑائی میں کروک بھی کھڑی تھی جو ہمیں ایسے گھو رہی تھی جیسے آنکھوں کے رستے نگل جائے گی. بیجی کے بانجی اس کا ذکر کرتے اس کا منہ بن گیا. لگتا ہے تمہیں کچھ خاص پسند نہیں ہے. سائرہ نے سنجیدگی سے دیکھا. اسے میں نہیں پسند کیونکہ اس کے اور طرح کے بیچ میں آ گئی ہوں. ہو ادھر لو سٹوری. رابعہ نے سمجھ کر سہلایا. اور دوسری طرف بھی ایسا ہی حال ہے. پتہ نہیں دوسرا بندہ بہت گہرا ہے. اپنا پتہ نہیں لگنے دیتا. اس کے کہنے پہ دونوں نے او کو لمبا کھینچا. باتوں میں انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا. خالہ اپنے بہو کو زیادہ سر چڑھا کر رکھا. ثنا کی آواز سن کر اندر آتی زمینہ وہیں رک گئی. جبکہ ہر کروا ہو گیا. ایسا کیوں کہہ رہی ہو. زینہ بیگم نے حیرت سے دیکھا. یہ عمر ہے آپ کی کام کرنے کی. سارا دن آپ کام کرتی ہے اور مہرانی بستر توڑتی رہتی ہے. اب صبح سے سہیلیاں آئی ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اٹھ کر کچن میں جھانک لیں. اس لیے آپ سے کہتی تھی شہری لڑکی نہ لے کر آئیں. اس کے مزاج ہی نہیں ملنے. وہی ہوا. برتن سیٹ کرتی ہے. نورا نے افسوس سے سہلایا. ایسا نہیں سنا. میرا بہت خیال رکھتی ہے. میں خود اسے کچھ کرنے نہیں دیتی. شادی کو اچھا کتنا ہوا. شوہر بھی دور ہے. بیچاری ساتھ میں بکھرائی پھرتی ہے. مجھے ترس آتا بچی پر. میری وجہ سے ماں باپ کے گھر بھی کم جاتی ہے. اچھا ہے سہیلیاں آگے خوش رہے ہو. میری بچی اس کی ہنسی گونجتی ہے تو میرے گھر کا آنگن مہکنے لگتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے جلد جلد میں آنگن میں طلاق کے بچوں کی کار گونجے. نورا نے بے سخت آمین کہا تھا جبکہ ثنا نے ہاتھ میں پکی پلاس کر ہی بوتل کو پچکا دیا. بیجی نے سائرہ اور رابعہ کو روک دیا تھا. رات دیر تک بیجی کے ساتھ بیٹھی کسے سنتی رہی. بڑی مشکل سے زمینہ نے انہیں سونے بھیجا تھا. جانتی تھی بیجی مروت میں بیٹھی رہے گی جبکہ جلدی سونے کی عادی ہے. کمرے میں آئی تو ہمیشہ کتنا سوچوں کا محور وہی شخص تھا جو اسے لاپتا تھا. اسے سوچتے ہوتے کم نیند اس پر مہمانوں سے پتہ نہیں چلا. نیند میں سے لگا کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا لیکن وہم سمجھ کر اس نے آنکھیں نہیں کھولی. لیکن پھر چہرے پر کسی کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی. وہی سامنے تھا جیسے سوئی تھی. روز ہی ایسے خواب دیکھتی تھی. سو مسکرا کے ہاتھ بنا کے اسے چھپا لیکن غائب نہیں ہوا تھا. اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی. چٹکے سے اٹھ گئی. اس کی آنکھیں بھاری دیکھ رہی تھی. کیا ہوا. ایسے کیوں دیکھ رہی ہے. اب کب آئے. اسے حقیقت میں روپ میں اپنے قریب دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اسے میں سلسلہ اپنی طرف دیکھتا پا کر نروس ہو رہی تھی. آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں. بامشکا بولی. سوچا سرپرائز دے دوں. اچھا لگا سرپرائز. ہم مسکراتے اس کے سر پر چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس نے بامشکا سا اس بات میں لایا. تم فریش ہو جاؤ میں بیجی سے مل لوں. پھر اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں. اس کے سر پر چپت لگا کر کھڑا ہو گیا. اس کے نکلتے زمینہ کھل کر مسکرائی تھی. سرچائی تھی اس کے دل وجود میں اترائی تھی. موسم خوشگوار سردیوں کی آمد تھی. بیجی نے ناشتہ صحن میں لگایا. اپنے بیٹے کو یوں اچانک دیکھ کے ان کی خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا. رابعہ اور سائرہ کو تلاش سے ایسے تکلفی سے باتیں کری تھی. برسوں سے جانتی ہو. زمینہ سے ہم نے کل ہی آپ کے بارے میں پوچھا تھا. تب تک تو ایسا کوئی آسان نہیں تھی. کہیں آپ کو اتنی پتہ نہیں چل گیا کہ ہم آنے والے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں نے سوچا میری سالیاں آ رہی ہیں تو میرا وہاں ہونا ضروری ہے. وہ بھی کون سا کم تھا. آنٹی یہ طلال بھائی پہلے اتنے ہینڈسم تھے. یہ ہماری زمینہ کا کمال ہے. سارا شرار سے بولی. مجھے لگتا ہے زمینہ کا کمال ہے. بیجی بھی شرار سے ہوئی تو طلال نے حیرت سے ماں کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا. بیجی ان دونوں کو جاتے ہوئے بے شمار تحفے دیے تھے. ان کے چھوڑنے گیٹ تک آئی تھی جب سائرہ ان کے گلے لگی. تم بہت لکی ہو زمینہ. اتنی چاہت اتنا خوبصورت شوہر اتنا محبت کرنے والی 7 سال کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی. مجھے تم پہ رشک آ رہا ہے. مجھے دل چاہ رہا ہے کاش میں تمہاری جگہ ہوتی زمینہ. تم جتنی پیور تھی نا تم طلال بھائی جیسا مردی ڈیزرو کرتی تھی. اور زمینہ اس کو دیکھتے ہوئے قدرت کے کھیل پر حیران تھی. ایک وقت تھا اپنے حالات سے شاکی تھی. اسے سائرہ اور رابعہ جیسی زندگی گزار چاہیے تھی. آج سب الٹ تھا. جتنی کل مکمل سمجھتی تھی اور جنہیں مکمل سمجھتی تھی وہ خوش قسمت مان رہی تھی صرف اس شخص کی وجہ سے. اس نے سامنے دیکھا جب طلال بیجی کو بازو کے حلقے میں لیے رابعہ سے بات کراتے. اس نے خود کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ کو شاید قدرت اس میں مہمان یا ماں باپ کی دعائیں کام آ گئی تھی. ان کے سامنے آنے سے گھر میں رونق آئی تھی. ان کے جاتی پہ خاموشی چھا گئی. اس نے کافی دیر سے ثنا کو نہیں دیکھا تھا. شاید وہ چلی گئی تھی. طلال کو زمینہ پہ کام تھا وہاں گیا ہوتا اور شاید تیار ہو کر کتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی. دوپہر سے رات ہوگی وہ نہیں آیا جبکہ بیجی شہر کسی کی فوتگی
फौतगी पड़ गई हुई थी, इन्हें कल आना था। नूरा भी कमरे में चली गई थी, वो भी कमरे में आ गई। इसे परेशानी हुई थी, इसने तलाक का नंबर बनाया तो दूसरी बेड पर उठा ले गया, लेकिन आवाज़ तलाक की नहीं थी। कौन नसवानी आवाज़ पे इसका सांस रुक सा गया। सना बात करी। ज़मीना के माथे पर पड़ गई। तलाक का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? वो दिल जलाने वाले अंदाज बोली, तलाक का फ़ोन दे। वो तो अभी सो रहा है, उठेगा तो बता दूंगी। और हाँ, आज रात वो आएगा भी नहीं। ज़मीना को ऐसे सुन होकर आई। बात सुनो ज़मीना, आज मैं खुद को तुम्हें बता रही हूँ, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, क्योंकि तुम तलाक की बीवी हो, जबकि इसकी बीवी मुझे होना चाहिए था। वो मेरे बचपन की मोहब्बत है, वो भी मुझे मोहब्बत करता है। इसने सिर्फ खाला जी के कहने पर तुमसे शादी की है। वो मजबूरी का रिश्ता कभी खुशी का रिश्ता नहीं बनता, जिसे अभी देख लो इसके आने का मुझे पता था। अभी अभी रात के इस वक्त मेरे साथ है, तो तुम खुद सोच लो, इतनी पढ़ी लिखी हो, ज़रा भी समझ होगी तो कहे बगैर हमारी ज़िंदगी से निकल जाओगी। यकीन है तुम ऐसे आदमी का साथ नहीं चाहोगी जिसका पहले मैं कहीं और हूँ, दिल में कहीं और। फ़ोन बंद हो गया था। वो अभी तक इस फ़ोन कान से लगाए सुन खड़ी रही। बैठ के इस बार शीशे पे इसका संदा संवरा रूप इसे साफ नजर आया था। इसे यूँ लग रहा था जैसे इसका मजाक उड़ा रहा हो। इसने फ़ोन रख दिया, दुपट्टा गले से निकालकर बेड पर फेंका, कानों से टोपस निकालकर फर्श पर फेंका, दोनों हाथों में पहनी चूड़ियों उतारकर सोफे पर फेंकी थी। दोनों पाँव सोफे पर रखकर थोड़ी घुटनों पर टका दी। आंसू कतला इसकी आंखों से बहने लगे। इसे समझ में नहीं आया था कि इसे गुस्सा ज़्यादा था कि दुख। और सारी रात इसने यूं ही बैठ कर गुजार दी। सुबह 5 बजे के करीब वो दरवाज़ा खोलने पर भी इसने हरकत नहीं की थी। अंदर दाखिल होते ही तरार ने है इसे जो बैठे देखा। ज़मीना इसका करीब जाकर इसे आवाज़ दी तो ज़मीना चूड़ियों पर आवाज़ दी तो नज़र चूड़ियों पर पड़ी, सोफे को ज़मीन पर पड़ी थी। ज़मीना सर उठाकर से देखा जिसने जैकेट हाथ में पकड़ी थी। शर्ट के कप उल्टे हुए थे, बाल बिखरे, आंखें बेख्वाबी के लाल पड़ी थी। तुम ठीक हो? तुम पेशाने से इसके करीब बैठ गया। ज़मीना कितनी देर इसका चेहरा देखती है। क्या हुआ? सोई मुझे पता है मेरी गलती है, मैं लेट हो गया हूँ। वो जैकेट सोफे पर फेंकते बोला, कहाँ थे आप? वो लफज को चुबाच कर बोली, एक दोस्त की तरफ था, इमरजेंसी हो गई थी। ज़मीना ने अफसोस से देखा। आपको शर्म नहीं आ रही? एक तो गलती करने पर झूठ बोलते हैं। दलाल ने पहले से है से देखा पीस के माथे बल पड़ गए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल गया? दिमाग तो मेरा ठीक हो गया। मैं आपको क्या समझती थी? आप क्या निकले? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, थका हूँ। पहलियाँ बजने का मेरा कोई मूड नहीं है। सीधी सी बात करनी है तो करो, वरना मैं सोने जा रहा हूँ। इसने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाई थे जब एकदम इसके सामने आ गई। आज बात आर पार होगी। आप मुझे यूँ धोखा नहीं दे सकते। तुम अपने बासों में हो कि आप बकवास करी हो। कौन सा धोखा दिया मैंने आपके? इसने आप गुस्से से इसके बाजू से पकड़ कर झटका दिया। आप क्या करें सना के साथ? आप क्या करे थे सना के साथ? क्या मतलब क्या करा था सना के साथ? वो इतना उल्टा ताज्जुब से इसे पूछने लगा, आपका फ़ोन कहाँ था? कहाँ? इसका चारा बेबसी में डर रहा था। इसने अचानक अपनी जेब टटोरी। वो शायद खाला की तरफ रह गया। कहने के बाद इसने चौके से दिखा। आपने कहा आप दोस्त की तरफ थे, फिर आपका फ़ोन सना के पास क्या कर रहा था? मैं खाला की तरफ गया था सना को छोड़ने। वहाँ फ़ोन आ गया, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। जल्दी में शायद फ़ोन ही भूल गया। मेरा दोस्त इमरजेंसी में था, इसके घर वाले काफ़ी परेशान थे, इसने मुझे वहाँ रुकना पड़ा। अबू बकर भी मेरे साथ था। मैं विजय को भी फ़ोन करके बता दिया था। झूठ एक बार फिर झूठ। अब सारी रात सना के साथ थी। आज इसने खुद मुझे बताया कि इसने कहा कि आप इसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे चांद छुड़वाना चाहते। अगर यही करना था तो शादी क्यों की थी मुझसे? मैं तो पहले से ही आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। दुख हो रहा मुझे कि आप जैसा मेरा शख्स है। आप जैसा शख्स मेरा शोहर है। तरार ने पहले लंबी चीज़ें खुद को कुछ कहने से रोका था। मुझे आप जैसे शख्स के साथ रहना नहीं है तो बगैर किसी रिश्ते के गैर औरत के साथ रात गुजारता हूँ। ज़मीना वो चीख उठा तो खामोश होता, वरना मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। नहीं होंगे खामोश। मैं अब समझी हूँ कि आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि आपकी पसंद तो सना थी। आप बीजे की वजह से मुझसे शादी करने पर मजबूर हो रहे थे। मैं आपकी हैसियत जान गई, मुझे आज़ाद कर दी। और सबसे चुप कर करे ना, जायज़ तरीके से करे। आपकी बात तलाक का जबर जवाब दे गया था। इसे छप्पर देकर इसके गाल पर तीन बनाए पड़ गई। इसके हवाज अंदर आके लगे। इसने गाल पर हाथ रखकर इसे देखा। जिसका सिया बेतहाशा सरोख हुआ था। वो कितनी देर पलके जब कहीं से देखती जैसे इसे यकीन ना हो। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला बेहद संजीदगी से बोला। हाँ ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। ज़मीना को बहुत रोना है। इसने बेड से अपना दुपट्टा साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और बाइक की तरफ बढ़ी, लेकिन एकदम बाजू से खींच कर रोका। आप तुम्हारा मुझसे कोई तल्लुक नहीं, तो बेजी को भी दरमियान में लाने की जरूरत नहीं है। कहने के साथ से खींचता और भाई की तरफ ले जाने लगा। छोड़े में बाजू में दर्द हो रहा है। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इसे अपनी हड्डियां टूटी महसूस हो रही थी। कितने की तरफ जाती नूरा ने हैरत और परेशानी से देखा। वो सारा असर रोती रही थी, सख्ती से होंठ पीछे ड्राइव कर रहा था। गाय जब इसके घर के आगे रुकी तो इसने चौंके से देखा। मुझे नहीं जाना उत्तराकाश में, तुम्हें यहाँ से लेकर गया था, यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अब तुम आज़ाद हो। मैंने इसे देखी थी, इसे नहीं देखा था। मजीद बात के बगैर उतर गई। वो तेजी से गाड़ी भगा के ले गया। बैठ देने से पहले इसने अच्छी तरह चेहरा साफ किया। दरवाजा उमराना खोला। इसे इतनी सुबह देख के परेशान हो गई। ज़मीना अस्सलाम की मम्मी में स्कार्ट सजा कर इनके गले लगी थी। सुबह खैरियत है जी? मैं सब खैरियत। किसके साथ आई? उन्होंने दरवाजे से बाहर जाकर देखा, तरार छोड़ के गए। इनकी ज़मीनों पर कुछ काम था। वो बीजी भी कुछ दिन के किसी रिश्तेदार का घर गई तो घर पे कोई नहीं तो तरार ने कहा कि मैं घर चली जाऊँ। मैंने भी कहा कि मैं कुछ दिन अपनी अम्मी के साथ रहूँगी। फिर इनके गले लग के बोली, 100 बार मेरी जान तुम घर बल्कि तुम्हें बाबा तुम्हें इतना याद करिए, आज तुम ना आती तो खुद तुम्हें लेने आते।
جی وہ مسکا کا بولی کتنی پریشان تھی وہی جانتی تھی کہ پریشانی وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی. نازیہ باجی پریگننٹ تھی, سونیا کا رشتہ طے ہو گیا تھا, سب بہت خوش تھے, اس لیے وہ بھی پریشانی بتا کر کیسے انہیں دکھی کر دیتی. نازیہ سونیا بازار گئے جبکہ ان کے اصرار کے باوجود نہیں گئی. اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا, اس نے چھوڑ دینے کا خیال ہی جان لیوا تھا. یہ اسے ہفتہ ہونے والا تھا, نہ ترانیہ سے خبر لی تھی نہ بیجی نے فون کیا تھا. اسے آنے والے وقت سے بہت جیسا ڈر لگنے لگا تھا. پتہ نہیں لوگوں کے کتنے روپ ہوتے ہیں, کچھ سے نکلتے کچھ ہے. نوشی کو اس کے شوہر نے طلاق دی تھی. شادی کے بعد انہیں اس میں سو عیب نظر آنے لگتے. اس صدمے کے بعد کہ طیب جی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. سوچ ہی رہی تھی کہ جب بابا کو اس کا پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا. جو ہر وقت طلاق رویے کے خود کو صوبہ سمجھ رہی تھی, اس کا رویے کی وجہ ثنا ہوگی. یہ بات اس کے بہت تکلیف دہ تھی. اسے پتہ نہیں چلا پتہ دل انسان سے کب اتنی محبت ہوگی کہ اس کے دور جانے کا خیال موت کے برابر لگ رہا تھا. ابھی تو وہ اکیلی بھی کھل کر رو سکتی تھی. وہ رو رہی تھی. فون کی بیل پر چونک کے اس نے دیکھا. نورا کا نمبر دیکھ کر پریشان ہو گئی. ہیلو پریشان سے بولی, ہیلو بھابی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں نورا, تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ بیجی ٹھیک ہے؟ بیجی جی بھابی سب ٹھیک ہے. اب کہاں اس وقت؟ میں امی کے گھر پہ ہوں. کیوں؟ اچھا وہ حیران ہوئی تھی. وہ میں آپ کو کچھ بعد میں بتاؤں گی. ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں, وہ دیکھیں. فون بند ہو گیا تھا. اگلی پل میسیج آیا. ویڈیو ہوتی اس طرح کا چہرہ نظر آیا. بیجی کے گھر کا گیسٹ روم پہ بیڈ پہ لیٹی تھی. فون کہاں سے لگایا وہ تو کہہ لگا رہی تھی. بس کیا پتہ ممی, مزہ آ گئی. ہاں یہ تو میدان خالی تھا. میں یہاں کو پہلے ہی کہا تھا وہ لڑکی بہت بیوقوف ہے. فوراً میں باتوں کا یقین کر گئی. کچھ اس کا کمال طلاق بیوقوفی کا بھی تھا. اور موبائل چھوڑ گیا تھا. کہہ کر چپ ہو کر دوسری طرف کی بات سن رہی تھی. نہیں امی اس کا فائدہ نہیں ہوا. طلاق بیوقوف نہیں ہے, آپ کو بھی پتا تھا. دوسرا وہ آپ پوری طرح اپنی بیوی کے عشق میں گرفتار تھا. میں اب سے نہیں کی تھوڑا سے اب اسے رام کرنے کی کوشش کری ہوں. پر رمضان اس پر اثر ہوا. مجھے صرف ایک یتیم قزم سمجھتا ہے. میں کب سے زمینہ کے خلاف اس کے کان بھر رہی تھی. پر وہ سنتا ہی نہیں تھا. اس زمینہ میں پتہ نہیں تلال اور خالہ پہ کیا جادو کر رکھا ہے. تبھی میں نے طلاق کو چھوڑ کر زمینہ کو ٹارگٹ بنایا. دیکھے کامیاب رہی. پتہ ہے امی جب طلاق سے پیار سے دیکھتا تھا تو میں دل کرتا تھا زمینہ کا منہ نوچ لوں. خالہ اس شہر کی لڑکی سے طلاق کی شادی کروا کر سمجھ رہی تھی کہ کامیاب ہو گیا کہ میں ایسے کبھی نہیں رہنے دوں گی. طلاق اگر میرا نہیں ہو سکتا تو اسے کسی اور کا بھی نہیں رہنے دوں گی. میں جس طرح طلاق کو برا بنا کے اسے بتایا نا, مجھے پورا یقین ہے کہ واپس نہیں آئے گی. میری فکر نہ کریں, میں خالہ کے ساتھ رہوں گی. میری ساری پھر اکیلی جو ہوگی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا شہنہ تباہ ہو چکا ہے. وہ کہہ کر کاک ہنسی. ویڈیو ختم ہو گئی تھی. زمینہ بھی پھٹی نظر سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی. میں کیا کروں نورا, بھابھی بھائی وہ غصے میں تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا غصے میں کسی کی نہیں سنتے. وہ پرسوں واپس کراچی چلے گئے ہیں. بیجی کو بھی کچھ خبر نہیں ہے. بیجی سے کہا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے ایک پہاڑی علاقے میں گئی ہیں. یہاں سگنل پرابلم ہے, وہ نہیں چاہتے کہ بیجی آپ سے رابطہ کرے. بھی وقت آپ کے ہاتھ میں. بھابھی آپ طلال بھائی کو فون کرے, انہیں سوری کہہ دے. نورا کے فون کرنے کے ساتھ ہی اس نے طلاق کا نمبر ملایا. بیل جا رہی تھی. کتنی دیر بیل جاتی ہے, پھر فون کاٹ دیا گیا. اس نے بے دردی ہون کچرا پھر دوبارہ نمبر ملایا. فون پھر کاٹ دیا گیا. طلال پلیز. اس نے میسج کیا. آگے پر اس کا میسج فون بجا. ہیلو. اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف خاموشی تھی. ہیلو دوبارہ بولی. تم نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا, میں بھی سن لو. میں دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا. تم مجھے بتا دو تمہیں ڈیورس کب بھیجوں. وہ زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا. زمینہ کے ہاتھ سے فون گر گیا. وہ بالکل ساکت ہو گئی. دروازہ کھولنے کی آواز پر تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گئی تھی. تب منہ دھو کر اس نے چادر لی, موبائل لے کے باہر آ گئی. تم کہاں جا رہی ہو؟ اندر آتی سونیا نازیہ نے حیثیت سے دیکھا. میں گھر جا رہی ہوں. خیریت ہے؟ ہاں بیجی کا فون آیا تھا, وہ گھر آ گئی تو میں جا رہی ہوں. جاؤ گے کیسے؟ نازیہ اس کے پیچھے آئی تھی. رائٹ آ گئی ہے, میری امی اور پاپا کو بتا دینا. کہہ کر تیزی سے نکل گئی. سارا اثر اس نے جس طرح ضبط کیا تھا وہی جانتی تھی. گھر میں داخل ہوئی تو بیجی اپنی تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. اسے دیکھ کر بے ساتھ انداز میں خوش ہو کر باہر پھیلائی تھی. اس کا ساتھ ضبط رخصت ہو گیا. ان کے لپٹ کر رو پڑی. جس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی. بیجی کے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا. زمینہ میں بچی کی ہوا کیا ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے. غفور عمرانہ ٹھیک ہے؟ اس کی پوچھ آئی تھی. مضبوطی سے ان کے ساتھ چمکی ہوئی تھی. نورا پانی لاؤ. انہوں نے پاس کھڑی نورا سے کہا. زمینہ شاباش سیدھی ہو, بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. انہوں نے زبردستی سے خود سے الگ کیا جس کی اب حج کی بند گئی تھی. وہ سورج مکمل طور پر بگا ہوا تھا. بیجی واٹر ایکٹر کا بڑی طلال کیا. وہ طلال کو گھبرا کے بولی. آپ کے جانے کے بعد طلال نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا. امی کے گھر چھوڑا ہے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے بیجی بھی تم تمہاری خوش نہیں رکھتی. اس لیے کہ مجھ سے کہا کہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسے بیجی بھی تمہارا خوش نہیں رکھتی. مجھے تھپڑ مارا یہاں. وہ بتاتے ہوئے پھر پھوڑ پھوڑ کر رو پڑی. زمینہ بیگم دسمے کی طرح سٹ پڑ گئی. ابھی بھی فون کر کے کہا کہ دوسری شادی کریں اور جلد مجھے طلاق بھجوا دیں گے. زینہ بیگم کا سفید رنگ یکسک سرخ ہوا تھا. نورا فون ملاؤ کراچی. نورا کا پہلے تیار بیٹھی تھی. پہلے جا رہی تھی. اس نے فون بچا رہا تلار. ابھی تو اس کی خیر نہیں ہے. اس نے فون بیجی کو پکڑا دیا. نورا خیریت ہے؟ بیجی خیر ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اس کی پیشانی آواز سنائی دی تھی. میں جو فخر سے کہتی تھی طلال احمد تم میری بیٹی ہو, آج میں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں تمہیں پیدا کیا. بیجی وہ طرف کو بولا. اس کا پورا نام لینا ہی ان کی ناراضگی کو ظاہر کرتا تھا. نام مطلب میرا مر گئی تمہاری بیجی. اللہ یہ بیجی نہ بچائے تلار. اس کا کیا کہوں. تو یہ طبیعت کی تھی طلال احمد کی. تم ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ, وہ بھی تمہاری بیوی ہے. کیا تمہارا باپ مجھے ایسا سلوک کرتا تھا؟ کیا میں تمہیں یہ سکھایا؟ بیجی آپ میری بات تو سن لیں. بات کرنے کی اب کچھ رہ گیا. طلال زمینہ کو میں اپنی بیٹی بنا کر آئی تھی. کسی باپ کے دل کا ٹکڑا تھی جس کے دل کے تم نے ٹکڑے کی. یہاں پہ برتی ثابت کرنا چاہتی ہو. طلاق کا حق اس ماں کا گیا عورت کو ذکر کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے. بے جو طلاق پر بھی یاد رکھنا ماں بھی مر گئی تمہاری. اس گھر کے دروازے بند ہو گئے تم پر.
انہوں نے کیا فون بند کر دیا جبکہ زمینہ کے ہاتھ تھم گئے. وہ سہمی نظر سے بیجی کا سر چہرہ دیکھ رہی تھی. ایسی ہاتھ نورا کی تھی. زمینہ نے کیا. نورا نے ساری عمر بیجی کو کبھی اتنی غصے میں نہیں دیکھا تھا. نورا کا فون بج اٹھا. طلال بھائی ہلکے سے من بنائے, فون مت اٹھانا, فون مت اٹھانا. ہنگی اٹھا کے بولی. پھر زمینہ کو دیکھا جو سہمی نظر سے انہیں دیکھی تھی. نہ میری بچی تم پریشان نہ ہو, میں جب تک اسے تھپڑ نہیں مار لیتی مجھے چین نہیں آنا. نہیں بیجی بے ساختہ بولی. اب انہیں کچھ مت کہے, میں نے تو آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ انہیں کہیں مجھے معاف کر دیں. تم نے کیا کہ معاف کرے گا, معافی تو اسے مانگنی چاہیے. نہیں بیجی مجھے معافی نہیں چاہیے, بس انہیں کہ مجھے طلاق نہ دے, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب کے بعد زندہ بیگم نے چونک کر گہری نظر سے دیکھا. تبھی راجہ اندر آیا. السلام بیجی, طلال بھائی کا فون آیا. وہ گھبرایا ہوا تب لگتا تھا ڈانٹ پڑی ہے. بند کرو اسے, بند کرو, اب مت اٹھانا مت. اس کے کہنے پر ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا. منہ کیا دیکھ رہے ہو, جاؤ جا کر بھینسوں کو چار کاٹو. ان کے غصیلے انداز پر وہ گڑبڑا کے واپس بھاگا. بیجی میں آپ کے پاس ہو جاؤں. حواس پر رکھ کر دیکھا زمینہ دروازے پر کھڑی تھی. پوچھنے میں کیا بات ہے پتری, آجا. انہوں نے اس کو جگہ دی. تیزی بیجی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا. آہستہ سے دروازہ کھلا. بیجی تصویر پڑھ رہی تھی. سب کے بازو اس کے گرد پھیلائے سو رہی تھی. اس منظر نے اسے سکون دیا تھا. میں تمہیں منع کیا تھا طلال ہمیں یہاں آنے سے. دیکھ کر سختی سے بڑی تو اس نے ہونٹ بھینچ لیے جبکہ آنکھیں ماں کے بے رخی پر نم ہوئی تھی. وہ چلتا ہے ان کے قریب آیا. ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی. میرا قصور کیا, میری طبیعت کو شرمندہ مت کروایا تم نے. مجھے مینا نے بتایا کہ تم نے اسے تھپڑ مارا. مجھے یقین نہیں آیا میرا منا ایسا کر سکتا ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہو گئی ہے. کہنے کے ساتھ ایک ناراض نظر اس پر ڈالی. نو سوتے ہوئے بھی ناراضگی کے باوجود بار بار اس کا دھیان بھٹکا رہی تھی. ہاں کیونکہ میں اسے بیٹی بنا کر لائی تھی. اس نے بھی ماں سمجھ کر مجھے شکایت کی. اگر میری بیٹی کو کوئی ہاتھ اٹھاتا تو تمہیں کیا لگتا, میں اسے ایسے چھوڑ دیتی. آپ کو لگتا ہے میں بغیر وجہ ہاتھ اٹھایا. جو بھی وجہ طلال اور ایک مضبوط مرد ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ بہت گھٹیا حرکت تھی. بیجی میں پہلے عمران کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت پریشان تھا. آتی اس نے مجھ پر الزاموں کی بارش کر دی. مناد پتہ نہیں کس کے ساتھ بات ادھوری چھوڑ کے اس نے سر جھٹکا. اگر اسے غلط فہمی ہوئی تھی تو تم دور کر سکتے تھے کہ ہاتھ اٹھانا ایک واحد حل تھا. اسے مجھے کہا کہ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی اور تم نے مان لیا. الٹا اسے پوچھنے لگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہے. ایسا اب سے نہیں, پہلے دن سے. میرے لیے آج بھی اتنی ہی جرمی ہے جتنی پہلے دن تھی. وہ سر تو حقیقت بتا گیا. بیجی ایک دم خاموش ہوگی. سب کے ساتھ لیٹی. سب سنتی. زمینہ کا دی اور شکل حلق میں آ گئی. اس سے مجھے محبت نہیں تھی. نہ میں یہ نہیں مانتی منا, محبت نہ ہوتی تھی اور تمہارے کہنے پر روتی تڑپتی میرے پاس نہ آتی ہو. ابھی بھی نیند میں تمہاری آواز دے رہی تھی. یہ محبت نہیں کیا. طلال نے چونکے سے دیکھا. جو آنکھیں کھولے یکڑ اسے دیکھی تھی. طلال کے جو دیکھ رہے بیجی نے بھی اس کی نظر کو طاقت میں دیکھا. اٹھ گئی بچی. آپ پوچھے اسے ایسا کیا کہا تھا, اس نے کیا کہا تھا مجھ سے. طلال نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا. بیجی مزید ان کے ساتھ لگ کر ہلکی سی آواز میں بنائی. مجھ سے بات کو غصے سے بولا. منا زینب بیگم نے اب غصے سے دیکھا. بیجی مجھ سے غلطی ہوگی. مجھے سرانے غلط باتیں کی تھی. کہا تھا کہ یہ اس سے پیار کرتے ہیں, اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. ابھی بھی اس کے پاس ہو رہے. لا حول ولا قوت. طلال بے ساتھ بولا. سنا آپ نے. طلال نے پھر اس کی شکایت کی. منا نے ہاتھ روکا. تم بولو زمینہ. کہا کہ اسے آپ کی وجہ سے مجبور ہے, ورنہ وہ کبھی اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے. وہ ہاتھ سے بولی. تم نے مان لیا آپ کی. طلال نے پوچھا. بڑے افسوس کی بات ہے منا, میں تم سے یہ پوچھ کر شادی کی تھی. شادی کے بعد تم خوش بھی تھے. ماں کے پورے کہنے پر شرمندہ سے نظر چرانے لگا. مجھے طلاق دینے کی باتیں کریں. منا بیجی کا انداز مرامتی انداز تھا. اس نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو نظریں اس پر جا رکی. تو بیجی کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر مسکرا رہی تھی. مجھے معاف کر دے بیجی. اسے اگنور کرتا بیجی کی طرف متوجہ ہوا. منا بیجی کی طرف متوجہ ہوا. منا جتنے تم مجھے پیارے ہو اتنی مینا مجھے پیاری. آئندہ میں نہ سنوں کہ تم نے اسے ڈانٹا ہو. ہاتھ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیجی آئندہ ایسا نہیں ہوگا. وہ سر جگہ کے بولا. بیٹا تم بھی آئندہ دھیان رکھنا. میاں بیوی میں اعتماد کا حصہ بہت ضروری ہے. اگر اس میں کمی ہو تو دوسرے کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں. اپنے منا کے بارے میں ایک بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ کردار بہت مضبوط ہے. اس لیے یہ بات تو میں مان نہیں سکتی کہ تمہیں دھوکہ دے گا. دوسرا سنا یہ حرکت کی اسے تو میں دیکھ لوں گی. وہ غصے سے بولی. سمجھ آئی مینا, آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی بیجی بھی توجہ سے بولی. منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ, تب تک میں ناشتہ لگواتی ہوں. وہ کہہ خود واش روم کی طرف بڑھ گئی. ان کے ذاتی طلال نے خونخوار نظر سے دیکھا. اس نے جلدی سے منہ رضائی کے اندر کر لیا. اٹھا چلو کمرے میں, مجھے تم سے بات کرنی ہے. اس کی رضائی خیر سے بولا. مجھے نہیں کرنی. وہ اندر سے ممنون آئی تھی. تمہاری تو ایسی کی تیسی. اس نے جھٹکے سے رضائی اس کے اوپر چڑھائی. اس کے کچھ بول دی. اس نے سختی سے اس کا منہ بند کر لیا. بڑا شوق ہے تمہیں بیجی کو ساری باتیں بتانے کا. بڑے دانت نکلے تھے تمہاری ماں کو. میں خراب پڑکا کے اس کے بازو کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے چڑھوانے کے چکر میں پھڑا کے رہ گئی. کمرے میں آ کے اس نے سب سے پہلے دروازہ لوک کیا. پھر اس کے چہرے کو ہاتھ سے اٹھایا. اب بولو. اس کی طرف جھکتا بولا. سوری. وہ منہ بسو کر بولی. نہیں آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں. سر کھتایا تو میرے سر میں خود کر کے میری ماں کی نظر میں مجھے بنا دیا. اب کے زمینہ سر اٹھا کے اسے دیکھا. اس کی آنکھیں ہاتھوں سے بگی. میں غلط ہوا. آپ نے مجھے تھپڑ مار کر بدر پورا کر لیا. لیکن آپ نے طلاق کی بات کیوں کی. کیسے وہ اتنا رو پئی. ایک پل کی طرح چپ رہ گیا. کیا آپ کی نظر میں اتنی سی اہمیت تھی. احمد بھی نہیں تھی کہ آپ کی زندگی میں نہ ہوں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بے شک آپ کو مجھے محبت نہیں تھی کہ ہم تو رشتہ ضروری ہے نبھائی سے, کیونکہ میں بیجی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. تو اس کی باتیں سنا تھا. آپ کی باتیں مسکرا دیا. تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تجھے محبت نہیں کرتا. بس پتہ چل جاتا ہے. وہ نروٹھ رہ بولی. تھوڑا مجھے بھی بتا دو. آپ نے کبھی مجھے آئی لو یو نہیں کہا. کبھی میری تعریف نہیں کی. کبھی بس تنزی کرتے ہیں.
اگر میں تمہیں آئی لو یو کہہ دیتا مطلب مجھے تجھ سے محبت ہے. سہیل حالت میں بولا بالکل ہوں آئی لو یو. زرینہ نے حیرت سے دیکھا. تھوڑی کہتے ہیں وہ خوش نہیں ہوئی تھی. اف یار کیسے لڑکی ہو, پہلے خود طریقہ بتاتی ہو پھر خود ہی ریجیکٹ کر دیتی ہو. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. جب تم مجھ سے دور جان کی بات کرتی ہے نا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ بات زمینہ کے سر سے گزر گئی. مجھے بے شک بہت غصہ آیا تھا لیکن بات وہی ہو ختم ہوتی. اگر تم نے اسے ختم کرنے کی بات کی تو مجھے اسے برداشت نہیں ہوا. پھر میں مجھے غلط لفظ نکل گیا ورنہ میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں سے مجھے دھمکی دے رہے تھے. اتنی سی باتوں میں سے تمہیں بس یہی بات سمجھ میں آئی. تمہیں بس یہی بات سمجھ میں آئی. تلال نے ماتھے پر پلٹ آگے سے دیکھا. نہیں اور بھی آئی وہ کیا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. اس کی طرف دیکھتے بولی میں تو اظہار کر دیا لیکن تم نے ابھی تک نہیں کیا. زبینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. میری زندگی کا حاصل ہے. یہاں پہ اس نے کہہ کر سر اس کے سینے پہ رکھ دیا. اس اظہار پر اس کی روح تک شرشار ہوگی. تو گائز جب میں نے نا مجھے پتا تھا ناول کے چھوٹا سا پارٹ ہوگا. مجھے لگا تھا کہ یہ بہت لینتھی ہے لیکن اس PDF میں نے انہوں نے لاسٹ پارٹ 2 دفعہ کاپی کیا ہوا تھا. اس وجہ سے 78 پیج بن رہے تھے. تو میں نے تو سوچا تھا اس کا 2 پارٹس میں ریڈ کر دوں گی. لیکن جب میں نے نا پہلی بھی ویڈیو بنائی ہے پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نا یہ ناول تو چھوٹا سا ہے تو میں نے نا سوچا کہ اس کی تو تھوڑا سا رائے کا وہ بھی ریڈ کر لیتی ہوں. کتنے منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. 22 منٹ کی یہ والی ہوئی ہے. وہ والی کچھ 1 گھنٹے کی ہوگی شاید اس سے زیادہ کی ہوگی. تو اس لیے اب اس کو میں اکٹھا کر کے پوسٹ کر دوں گی. تو آپ لوگ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تب تک اللہ حافظ.